اور میرا نام پیر عبد الماجد ہے. میں تقریباً بے روزگار انجینئر ہوں میکینیکل. ہنکدہ کے ساتھ وابستگی بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے اور کچھ ہلکے پھلکے احکامات استاد دے دیتے ہیں، جس میں یہ کرسی والا بہت سخت قسم کا حکم ہے. جو دوست نئے ہیں ان کے لیے ہنکدہ کا تعارف کرتا چلوں. اور ایک اٹس آرٹ اینڈ میوزک انسٹیٹیوشن، اس کے ساتھ بلال کا تعارف بھی لائک سونے کے سکے کے دو رخ ہیں. شادی کے لیے مطلوب موجود نوجوان، ملاکڑ یونیورسٹی کا گریجویٹ. اس نے داغ بیل ڈال دیا ہنکدہ کی 2018 جنوری میں. F11 سے اس کی ابتدا ہوئی ایک حال نما کمرے میں، اور ابھی ادھر آئے ہوئے ہمیں سال ہو گیا اور 4 سال کی اس کی عمر ہو گئی. جو کور ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی ادھر وہ رباب سکھانے کی ہے، لیکن اس پہ بس نہیں ہے. اور یہ جو سفر ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ خاصا خوشگوار رہا ہے. اب رباب کے علاوہ وائلن کی کلاسیں بھی چل رہی ہے، پینٹنگ کی بھی چل رہی ہے. یہ جو ہمارا سیشن ہے نشست علم کے نام سے، اس کا یہ تیسرا سیشن ہے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان اور اسپیکر آتے ہیں وہ اپنے تجربات سے کوئی ہم سیکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک ہمارا اور دوسرا سیشن ہے لیٹس ٹیون ٹوگیدر کے نام سے، جس میں ہنکدہ کے اسٹوڈنٹس کی ریکارڈنگ استاد کی لیڈرشپ میں جو کمپوزیشن دیتے وہ ہوتی ہے. اس کا ایک ہم نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ بھی کی، جس کو کافی پذیرائی ملی ہے. ایک فلیگ شپ قسم کا ہمارا شام آہنگ کے نام سے ہے، جو کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ تعطل کا شکار ہے. اس کو انشاءاللہ ریوائیو کرنے کا ہمارا کافی پکا ارادہ ہے. اور یہ آج جو 4 سال میں ہنکدہ کا مقام ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ہم کافی مطمئن ہیں اور کافی قابل تحسین ہے. تو اب آتے ہیں حافظ صاحب کی تعارف. ان سے جب کوئی پوچھتے ہیں تو انہوں نے کام کچھ آسان کر دیا کہ جی وہ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، یہ اس کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ بڑا ٹھیک ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو لاہور میں پلے بڑے گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور میں یہ کیوں بتاؤں کہ کالج کے دنوں میں یہ کدھر زیادہ جاتے تھے اور پنجاب لائبریری کتنا جاتے تھے. IBA کراچی سے انہوں نے فائنانس MBA میں ڈگری لی امتیازی نمبروں کے ساتھ. وہ امتیازی نمبر اتنے تھے کہ انہوں نے ان کو گولڈ میڈل عطا کیا. باقی اسی تناظر میں ماہر مالیات ہے، مشیر مالیات ہے، اس کی انگریزی وہ فائنینشیل کنسلٹنٹ اور اس طرح کی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا، سیمی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کارپوریٹ سیکٹر میں. اور ابھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ فائنانس کی میری ڈگریاں ہیں لیکن وہ کام میں نہیں کرتا. تو بہت دنوں سے کیپیسٹی بلڈنگ میں کافی ان کا کام ہے، اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں. لکھاری ہے بڑے زبردست. آپ پرنٹ میڈیا میں ان کے لکھنے سے پرہیز کریں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ کہیں وہ تحریر آتشگیر تھی تو مسترد ہو گئی، کچھ کا طول جو تھا وہ شب فراق جتنا نکلا تو اخبار کا صفحہ تنگ تھا، اور کچھ قومی مفاد کی دیوار پلانگ نہ کر سکے. تو یہ پرنٹ میڈیا میں یہ حالات ہیں. hamsat.com.pk میں ان کے ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہم نے فیس بک پہ پوسٹ دی تھی اس پہ وہ لنک بھی تھا. ان کے کالم آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے، اور بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت دیا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 سوال اکٹھے رکھ دوں گا. جی رکھ دیجیے. اور آپ پھر کم از کم آپ نے نا گھنٹہ میں اس پہ لیکچر دینا. میں نے لکھ کے کہا ہے. پہلا سوال سر آپ کا ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا ہے نظریاتی فریب کا. اب کچھ فریب جو ہے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آنکھوں کے فریب، مٹاس لہجے کے فریب، بچپن کے فریب. تو ایک تو آپ ہمیں آگہی دیجئے کہ یہ جو نظریاتی فریب ہے نا یہ کیا ہے. یہ سوال نمبر 1 ہے. دوسرا آپ کے کالم میں نے پڑھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کی راہ متعین کرنے میں ملک کی تعلیمی نظام نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. منظم تعلیم سے مجھے متنفر کرنے میں نصاب سے زیادہ عمل انگیز اور کچھ نہیں تھا. میں جو بھی بنا وہ محض اتفاق ہی ہے. تو یہ بڑی زبردست سچی بات ہے، مگر دکھ ہوتا ہے ہم اسی وطن عزیز کے ہیں، کچھ ادھر ہی پڑھائیں گے بچوں کو. تو یہ تعلیمی خامیوں پہ آپ نے سر بات کرنی ہے، اور کیا اس کو کوئی تدارک ہے، کوئی چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہے. دوسرا سوال یہ تھا. تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ PTV جو ہے وہ
معیاری کارٹون نہیں بناتے اردو میں، تو بچے کووڈ میں تو اسپیسیفکلی بچوں کو انڈین کارٹون کا چسکا لگ گیا. پھر والدین سنتے ہیں اس سے ایسے الفاظ کو شاید ادھر بولے جاتے ہیں انڈیا میں، تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی ثقافتی الغار ہو گئی. تو اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے کہ یہ واقعی میں یہ ثقافتی الغار کوئی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو یہ میرے سوالات ہے. اب میں بڑا ریلیکس ہو گیا. 2004-2005 میں پی ٹی وی پہ میں کام کرتا تھا. اس کے بعد سے تو واقعی اردو معیاری کارٹون پی ٹی وی پہ دیکھنے میں نہیں ملے جب سے میں نے چھوڑا. اب میں پتہ نہیں آپ کے کس سوال سے شروع کروں. تعارف آپ نے بہت لمبا چوڑا کرا دیا. یہ تعارف جیسے ماجد نے ابھی چند دن پہلے ہی ڈھونڈا ہے، اس سے پہلے مجھے جانتے ہیں. وہ سر میں صحیح شروع ہوتا نا کہ یہ بڑے آپ کے کالم ادھر پڑے ہم سب والا میں نے چھوڑ دیا. مجھے کافی اچھا لگا تھا کہ ان کو سوچنے کا مرض ہے. میں نے کہا چھوڑ دو لمبا ہو جائے. تو وہ جو کچھ میرے حوالے سے انٹرنیٹ پہ دستیاب تھا وہ اس میں نے بہت پڑھا بھی ہے سر. میں بڑا آپ کی وجہ سے تو میں نے ان کی کتاب لی ہے ایکس پبلیکیشن سے. شیر آپ نے اتنا زبردست میں نے کہا لا دو. تو یہ آپ کی محبت ہے. چلیں میں اب دیکھیے میں کہاں سے شروع کروں. آپ نے سوال جو ہیں بہت مشکل لگ دیے ہیں. اس میں سے جو پہلا نظریاتی فریب ہے اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا ایک صاحب کو. وہ انٹرویو بڑا پاپولر ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے نیچے جو ہیں 600 میں سے 595 کامنٹس جو تھے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگوں کے تھے جنہیں وہ بہت پسند آیا. اس کے بعد سے میں نے جو ہے کوشش کی کہ وہ کسی کی نظر نہ پڑے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور جو کچھ ہمیں یہاں ناپسند ہوتا ہے وہ ہم ان کے لیے وہاں پہ پسند کر لیتے ہیں. تو ان کا رائٹ ونگ جو ہے وہ ہمارا بہت پسندیدہ ہے، ہمارا رائٹ ونگ ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں کچھ. میں تعلیمی جو آپ نے بات کی میں اس سے شروع کر لیتا ہوں، کیونکہ تعلیم سے میری بیوی نے آتے مجھے کہا تھا کہ تم بہت ثقیل باتیں کرتے ہو، تو بہت ثقیل باتیں نہ کرنا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اور پھر بھاگ جائیں گے. تو ایک تو ہم نے ویسے ہی تاخیر کر کے تھوڑا سا شاید آپ کو بھگانے کا اہتمام کرے. تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ثقیل باتیں نہ کروں. گھنٹے سے پہلے تو کوئی اور سوال آئے گا. لیکن دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ تم بہت اونچی آواز میں بولتے ہو، ذرا آواز ذرا دھیمی رکھنا. تو بتا دیجیے گا کہ میں مائک کوئی ہے نہیں. بابی سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا مجھے آواز وہی رکھیں. تو میرے کچھ مسائل ہیں. متصل اونچا بولنے کی عادت جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو استاد کے طور پہ تو اونچا بولنے کی عادت بھی آپ کو پڑ جاتی ہے، اور دوسرے زیادہ بولنے کی زود گوئی کی عادت بھی آپ کو پڑ جاتی ہے. دونوں عادتیں میری ہیں اور دونوں عادتیں خراب ہیں. دیکھیے میں آپ نے سوال رکھا، بلکہ ایک بیان میرا آپ نے اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیا کہ تعلیم نے مجھے جو تعلیمی سفر ہے میرا، میں کہاں پہنچا، کیا میں نے کیا، کیوں کیا. اس میں نے خیر لکھا بھی ہے بڑا کچھ، جو ماجد نے تو خیر پڑھ لیا ہے. میں دیکھیے ہمارا مسئلہ جو ہے میں تھوڑی سی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے تو میری والدہ ایک اسکول چلایا کرتی تھی، اور ہم اکثر گھر سے پیدل وہ مجھے انگلی پکڑ کے اور اسکول لے جایا کرتی ہے. راستے میں گلیوں شلیوں سے ہم گزرتے. تو میری جو سب سے بڑی فیسینیشن تھی اس دور میں، جو پہلی چیز میں نے سوچی کہ مجھے کیا بننا ہے، جو مجھے یاد ہے، تو میرا خیال تھا کہ مجھے حلوائی بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں ایک مٹھائی کی دکان تھی، اور وہاں پہ جو مٹھائی والا بیٹھا ہوتا تھا اس کی ایک طرف گلاب جامن پڑی ہوتی تھی، ایک طرف اس کے کوئی رسگلے پڑے ہوتے تھے، برفی پڑی ہوتی تھی. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے، جب اس کا دل کرتا ہوگا یہ گلاب جامن اٹھا کے کھا لیتا ہوگا، جب اس کا دل کرتا ہوگا یہ رسگلہ اٹھا لیتا ہوگا یا برفی کھا لیتا ہوگا. تو ہمیں تو ہمارا بچپن اس دور اس طرح گزرا کہ وہاں روز کی چیزیں نصیب نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہم اس طرح کے لوگ تھے کہ گھر میں جب مہمان آتا تھا تب کبھی بوتل آیا کرتی تھی، اور مہمان کو دینے سے پہلے ہم اس میں سے تھوڑی سی بوتل جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے، اس میں سے پانی ڈال کے اسے برابر کر دیتے تھے. تو ہم نے تو اس طرح کی دور دیکھا. تو مجھے بڑی خواہش تھی میری کہ میں کس طرح حلوائی بن سکوں. تو وہ تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو وہ خواہشیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اس میں اور جدت آ گئی ہے تھوڑا سا، جس طرح آپ یوں کہیے کہ چیزیں زیادہ. پھر مجھے کرکٹر بننے کا بڑا شوق تھا. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ اس کی بھی وجہ یہی حلوائی والی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہوں، اور ملک میں جو ہے کرکٹ کا بہت کریز ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی بالنگ کیا کرتے تھے. کرکٹ میں پانی کے وقفے میں جب وہ بوتلیں آیا کرتی تھی تو میں کہتا تھا یار یہ بڑے خوش قسمت ہے، پانی کا ہر وقفہ ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ
تو اتنی دفعہ آپ دل کرے پیپسی پی لیں. اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اس میں پانی کے وقت میں لوگ پانی کی بوتل پانی کیوں پیتے ہیں. مطلب پیپسی اویلیبل ہے, مرنڈا اویلیبل ہے, اور اس قسم بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو, میں اگر کبھی کرکٹر بنا تو میں تو بوتلیں پیا کروں گا, 3 4 پیا کروں گا ایک وقت. تو یہ کچھ ہمارے ایک کزن ہیں, بینا کو تو خیر پتہ ہے اس قصے کا, تو ان سے, اب ظاہر کزن ہے تو میں کہہ رہا ہوں مرد ہیں, تو ان سے بچپن پوچھا ہے تم کیا بنو گے بڑے ہو کے, ہم سے سوال اکثر پوچھا جاتا تھا. تو ان کو پتہ نہیں کیا فیسینیشن تھی, انہوں نے کہا میں بڑا ہو کے لیڈی ڈاکٹر بنوں. تو خیر شکر ہے وہ نہیں بن سکے. تو ہمارے تو یہ امکان ہی نہیں تھا. یہ السلام علیکم. تو ہمارے یہ جو ایپٹیچیوڈس ہیں یہ اس طرح کے یہ چیزیں ہمارے رجحانات بنتے ہیں. پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, بتایا گیا کہ جو پائلٹ بننا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, آپ پائلٹ بن جائیں گے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو میرے پاس ابھی میری کوئی 7ویں کلاس کا ایک وہ تراشا کسی اخبار کا پڑھا ہوا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ مجھے پائلٹ بننے کا بہت شوق ہے, جو آج بھی تقریباً ہر بچے کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہمیشہ سے ہے. اگر آپ پرانی کہانیاں بھی پڑھیں تو اڑنے کا شوق جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ سے ہے, وہ اڑنا چاہتا ہے. دیو ملائی کہانیاں بھی پڑھیں گے آپ اس کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اڑنے کی خواہش جو ہے, جو چیز آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ذہن میں بڑی راسخ ہے. اور اب چونکہ آپ کے لیے ایک پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ بچوں سے پوچھیں گے تو 10 میں سے شاید مجھے نہیں پتا آپ کے حالات ہیں, بٹ ہمارے زمانے میں 10 میں سے 8 بچے جو ہے پائلٹ بننا چاہتے تھے, بنتا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے. اچھا یہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس ایپٹیچیوڈ کو کوئی پرکھنے والا نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک بھیڑ چال ہے جس کے اندر سارے جو ہیں وہ ایک طرف کو چل نکلتے ہیں جدھر آپ چلانا چاہیں. جب ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے تو ایک تو ہمیں بتایا کہ پڑھائی بڑی اہم چیز ہے اور پڑھائی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور پڑھائی سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اب مجھے اب یاد نہیں آ رہا, شاید آئنسٹائن نے کہا تھا, میری کر دیجیے گا تشریح, انہوں نے کہا جی جو آرگنائزڈ ایجوکیشن ہے نا, اٹ از ناٹ اباؤٹ ٹیچنگ یو سم تھنگ, اٹ از اباؤٹ making sure that you don't remain creative, something like that on that account. Organized religion سے زیادہ creative, organized I'm sorry but religion جو ہے وہ لفظ استعمال مجھے یہ بھی مجھے منع کیا گیا تھا. organized آپ نے یہ بھی منع جی, وہ راستے میں انسٹرکشن ملتی ہے مجھے باقاعدہ, میرا پیکیج ہے وہ, یہ بھی آپ نے وہ میرا ایک اسٹینڈرڈ پیکیج ہے جو مجھے ملتا ہے. جو دوست مجھے زیادہ عرصے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے وہ یہ اس پیکیج میں ان کی بھی ویسے مشورے شامل ہوتے ہیں کہ تم نے کیا بولنا ہے اور تم نے کیا نہیں بولنا. کیونکہ میں بولتے بولتے اکثر بھٹک جاتا ہوں اور لکھتے لکھتے بھی اکثر بھٹک جاتا ہوں. تو مجھے اکثر اوقات دوسرے دن کسی نہ کسی کی طرف سے ایک تنبیہی, کبھی کوئی کامنٹ آ جاتا ہے, کبھی کوئی فون آ جاتا ہے, کبھی کچھ آئے تھے خبردار جو ہے بک بک اپنی بات ہے. تو وہ پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ گھومتے گھومتے پھر خیال نہیں رہتا تو آپ اسی طرف نکل جاتے ہیں. تو اینی ویز تو وہ ہمارے یہاں مسئلہ ہی, جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ تعلیم بڑی اچھی چیز ہے. میں آپ کو جو نصاب ہم نے پڑھا اس کے میں آپ کو 2-3 میں نے اگین یہ لکھی ہوئی ہیں باتیں, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ چیزیں اس طرح ہیں یا نہیں ہیں. میں بنیادی طور پہ ایک پبلک اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہوں, میں کسی پرائیویٹ سسٹم میں نہیں پڑھا ہوا. 6ٹھی کلاس میں اسکول میں داخل ہوا تھا تو وہاں ہم ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اور ٹاٹ پہ ہم پڑھتے تھے. جب 7ویں کلاس میں ہمیں بینچ مل گئے تھے تو میرا وہ نہیں ہے, میں وہ یہاں نہیں بتانا چاہ رہا. جس طرح ہمارے ابا ہمیں بتایا کرتے تھے, میرا خیال ہے سب کے ابا بتایا کرتے تھے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں دریا تیر کے جو ہے وہ اسکول جایا کرتا تھا. تو آپ کو بھی بتایا, تو ہمارے سب کے اباؤں کے نا دریا ہوتا تھا. وہ دریا پتہ نہیں آپ کدھر چلے گئے, وہ اب تو نہیں ہے اویلیبل, ان کے وقت میں دریا ہوتے تھے. تو ہم جو ہے ہم یہ بتاتے ہیں بڑے اس سے کہ ٹاٹ ہوتے تھے ہمارے پاس. تو میرے 1 سال تھا جس میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں نے پڑھا. اس کے بعد بینچوں میں مل گئے تھے, بڑے ٹوٹے پھوٹے سے مل گئے تھے. لاہور جی لاہور. میرا آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان لاہور. میرے بچپن میں ایک اور جو محرومی ہے وہ یہ کہ کوئی گاؤں نہیں ہے. میں شہر میں پیدا ہوا بچہ, شہر میں پلا بڑا بچہ, اس لیے وہ دریا نہیں. تو وہ دریا نہیں, لاہور میں تو ہے نا سر, لاہور میں نہر ہے. نہر بہت سے دریاؤں سے اس کا بڑا ایک کردار ہے. آپ کو پتہ نہیں, لاہور میں جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ لاہور کی جو نہر ہے, لاہور نہر سے شروع ہوتی ہے, نہر پہ ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی لاہور کا رومانس جو ہے اس میں خاص طور پہ اگر آپ ٹائر کی ٹیوب کے کو ڈال کے اس کے اندر اور تربوز ٹھنڈے کرنے کے لیے اس کو پوچھ سکیں تو بہرحال وہ الگ بات ہے کہ وہ نہر اب وہ نہر نہیں رہی. اب دریائے سواں, جس طرح ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمیں بتاتے تھے ہمارے دوست کے, جب ہم دریائے سواں میں کبھی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, اب وہ ایک
جوہر ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے واٹر ریسورسز کا کیا حال ہے. خیر وہ بات پھر تھوڑی سنجیدہ. تو میں 2 چیزیں مجھے نظر آئیں. ایک تو یہ کہ نصاب ہمارا بہت ہی ریڈنڈنٹ ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ایک ہی چیز بار بار آپ نے ریپیٹ کی, اس کا کوئی مقصد نہیں. تو وہ ابھی بھی ایسا ہی ہے. ہم چونکہ ابھی بھی کچھ, میں کیپیسٹی بلڈنگ اور ایجوکیشنل انوویشن کے اندر کچھ کام کرتا ہوں, تو ہم وقتاً فوقتاً ہماری نظر سے چیزیں گزرتی رہتی ہیں, پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی حالات ماشاءاللہ وہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم شاید نصاب سے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. وہ ذہن سازی ہم نے بڑی الٹی طرح کی ہوئی ہے, سیدھی طرح کی نہیں کی ہوئی. اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہاں پہ اصل گڑبڑ ہے. دنیا میں پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول کے اندر جو ٹیچر ہے وہ اس وقت تک نہیں پڑھا سکتا جب تک آپ نے اس کو ٹیچر ٹریننگ کورسز نہیں کرائے ہوئے. ہمارے یہاں پرائمری اور سیکنڈری سطح پہ وہ شخص ٹیچر بنتا ہے جو بیچارہ کچھ اور نہیں بن سکتا. ایک وہ محاورہ بھی, خیر میں خود ٹیچر رہا ہوں تو میں کوئی ٹیچرس کو ڈیمین نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ اف یو کین, وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا, وہ ہم چونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. ابھی بھی ہمارے یونیورسٹیز کے بھی حالات ہیں. میں انہیں کہتا ہوں بریف کیس ٹیچرز, وہ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں, ایک کلاس پڑھائیں گے, دوسری جگہ جا کے دوسری کلاس پڑھائیں گے, کسی جگہ جا کے تیسری کلاس پڑھائیں گے. تو ہمارے یونیورسٹی اسکول ہمارے ٹیچرز کا مسئلہ ہے. اب ٹیچرز کس حد تک, میں آپ کو ایک قصہ ہے جو, خیر وہ قصہ تھوڑا ہیوی قصہ اسے کہنا چاہیے. میں یہ 7ویں 8ویں کلاس کا قصہ ہے ہمارا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ کتنے کچے ذہن کا مالک ہوتا ہوگا. مجھے ان ٹیچرز کا نام ان ٹیچر کا نام آج بھی یاد ہے. مجھے کہنے میں کوئی حرف نہیں. گوندل صاحب انہیں کہا کرتے تھے پورا نام چلے چھوڑ دیجیے. تو ظاہر ہے آپ گوندل سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ پنجاب کے کسی دیہات سے بتائے. تو مجھے آج بھی یاد ہے اس طرح. اچھا وہ کلاس بھی اتفاقاً ٹاٹ پہ تھی, حالانکہ اس وقت اگین میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس بینچ تھے اس وقت. تو وہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ قصہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے تو بڑے فخر سے, وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے پتہ نہیں بھٹک کے کہاں چلے گئے, اور انہوں نے قصہ ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں احمدیوں کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا, اور ہم نے بڑا کوشش کی انہیں نکالنے کی, لیکن وہ نہیں نکلے. پھر ہم نے ایک دن کیا یہ کہ ہم نے رات کے وقت وہاں حملہ کیا, اور 2 گھروں کو ہم نے بند کر کے اور آگ لگا دی, اور اس کے اندر جتنے تھے وہ ٹیچر کے جل کے جو مر گئے. اور وہ بڑے فخر سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ایک 7ویں 8ویں کلاس کے اندر. ہم کچھ بہرحال وہ ہمارے ساتھ کچھ اس زمانے کے بھی دوست تھے, وہ آج بھی دوست ہیں. ہم سم ہاؤ کوئی ہم میں سے کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے ریٹیلیٹ کیا, یا کوئی ان کو اس طرح کی جسے کہنا چاہیے فیڈ بیک نہیں ملا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس کے بعد نعرہ تکبیر کا نعرہ لگے گا اور بچے بڑے موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا. تو یہ آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. آج بھی ایسا ہی ٹیچر ہے جو کہ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. سوال احمدیوں کا یا شیعوں کا یا کسی اور کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بچے کے ذہن میں کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی ٹریننگ کس طرح کی. اچھا اس میں قصور اس ٹیچر کا شاید نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کی ٹیچر ٹریننگ کبھی کرائی نہیں, یا ریاست کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ جو ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ ان کی ذہن سازی کس قسم کی کر سکتا ہے. تو جو معاشرے میں آپ کی بگڑی ہوئی فیبرک, جس سے میں کہتا ہوں سوشل فیبرک, جو آپ کا تباہ ہوا ہے, وہی تباہ ہوا سوشل فیبرک کو ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر لے کر آتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ سم ہاؤ یہ جو وائلنس کے سیڈز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں. اس کی اپنی ایک کہانی ہے کہ تشددی نفسیات جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, بٹ یہ آپ کو بہت تیزی سے اور بہت جلدی آپ کو اپیل کرتا ہے. تو یہ ہم نے اس طرح کے ٹیچرز جو ہیں وہ دیکھے ہوئے. اچھا یہ ٹیچنگ کا جو ہمارا مصیبت ہے, یہ صرف اسکول کی سطح پہ گڑبڑ نہیں کرتی, یہ ہماری یونیورسٹی کی سطح پہ یا کالج کی سطح پہ بھی گڑبڑ کرتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری کچھ باتوں سے اختلاف ہو, تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اختلاف سے جو ہے وہ گفتگو کا راستہ کھلتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ بچتا نہیں. تو بہت سی دفعہ میں بہت سی محفلوں کے اندر نہ کرتا ہوں جبکہ میں اتفاق کر رہا ہوتا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ کوئی زاویہ کھل جائے اور کسی کو بات آگے بڑھ سکے. تو میرا طریقہ واردات تو یہ اکثر رہا ہے. تو بہت سی دفعہ میں اپنی باتوں سے متفق نہیں ہوتا, تو ضروری نہیں کہ آپ بھی متفق ہوں. تو جو میں ٹیچرز کی بات کر رہا تھا, ہمارے یہ ایک گلوبل مسئلہ بھی ہے, یہ صرف پاکستانی مسئلہ نہیں ہے, گلوبل مسئلہ بھی ہے. ہمارے ایک دوست تھے ثاقب بھٹی صاحب جو مارکیٹنگ پڑھایا کرتے تھے, تو ایک دفعہ ہماری اس طرح کی ٹیچرز میٹنگ ہو رہی تھی.
تو وہ ہم ٹیچر میٹنگ میں یہ طے ہو رہا تھا کہ اب کتنے لوگوں کو ہائر کرنا ہے, کون سے آنے چاہیے, کس کے پاس کون سی ڈگری ہونی چاہیے. مطلب کل میں چیمبر آف کامرس کے ایک سابق پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا تھا, تو انہیں ایک کورس آفر, وہ پڑھاتے رہے کہ نمل چمل یا کسی اور یونیورسٹی, تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ سال پہلے میں 1-2 سال کی بریک لی, اس کے بعد میں گیا تو کورس پڑھانے انٹرپرینیورشپ کا مجھے کورس انہوں نے آفر کیا. میں پڑھانے گیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی ریزیومے دیں, ڈگری دیں. تو ڈگری دی تو انہوں نے کہا یار آپ نے تو مطلب ماسٹر کیا ہوا. تو انہوں نے کہا جی, تو مطلب آپ کا ایم ایس ہو تو پی ایچ ڈی ہو تو ہم انہوں نے کہا یار میں نے 25 بزنس چلائے ہوئے ہیں, میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہوں, مطلب آپ کو چاہیے ایک ایم ایس بندہ جو وہ کورس پڑھا سکتا ہے, لیکن جس نے زندگی میں کبھی بزنس روم کی شکل نہیں دیکھی. اچھا ہمارے بزنس اسکول کا ہی ڈائلاگ میں ساقب بھٹی صاحب کو بتاتا تھا, وہ اس طرح ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فلاں بندہ لینا چاہیے, اس کی ایم ایس ہونی چاہیے, فلاں بندہ ہونا چاہیے, اس کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اچھا پی ایچ ڈی بھی ایسے کارنامے ہوتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک انٹرویو میں ہم بیٹھے تھے, میں بہت سارے فیکلٹی انٹرویوز میں زندگی میں بیٹھا ہوں, میں خود بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوں, میں نے جان کے پی ایچ ڈی کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز آئی نیور وانٹیڈ اے کیریئر ان اکیڈیمیا. اور پی ایچ ڈی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس پی ایچ ڈی آپ میں سے جو لوگ اکیڈیمیا سے واقف ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں, سو نتھنگ اگینسٹ ڈاکٹرز ایز سچ. میری چھوٹی بہن آجیہ نہیں ہے, وہ خود بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, اس کو خیر اس کے اوپر میں چھیڑتا رہتا ہوں. تو بھائی اس سے یونین ٹکٹ, اس سے زیادہ بہت سی جگہ خاص طور پہ سوشل سائنسز کے اندر, فزیکل سائنسز کے اندر بہرحال اس کی اپنی ایک اہمیت اور وقت ہے, بٹ سوشل سائنسز کے اندر اس کا جو ہم اسے کہتے ہیں اسے یونین ٹکٹ, کہ آپ کو ایک یونین کا حصہ بننا ہے تو پی ایچ ڈی کرنا ہی, ایم ایس کرنا ضروری ہو گیا. اور یہ گلوبل فینومینا ہے. پریکٹیشنرز اکیڈیمیشین سے اور اکیڈیمیشنز پریکٹیشنرز سے سم ہاؤ نفرت کرتے ہیں باقاعدہ, تقریباً اتنی ہی نفرت جتنی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو, ایک فرقے کے لوگوں کو دوسرے فرقے کے لوگوں سے ہوتی ہے. تو اگر آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں گے تو اسی قسم کی نفرت پائی جاتی ہے. ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک مضمون شائع ہوا تھا, بہت سال ہو گئے, انہوں نے لکھا تھا کہ بزنس اسکولز ہیو بیکم فزکس اینوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فزکس جس طرح پڑھائی جاتی ہے وہ بزنس اسکولز یا سوشل سائنسز اسکولز کا خیال یہ ہے کہ باقی سبجیکٹس بھی اسی طرح پڑھائے جانے چاہیے. تو فزکس کی ایک اپنی اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے پڑھانے کا, یا فزکس کے اندر پڑھانے والوں کا ایک اپنا معیار ہے, یا وہاں پہ نالج کریشن ایک بالکل ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. آپ اس کو اردو کے اندر, یا اس کو آپ بزنس اسٹڈیز کے اندر فار دیٹ میٹر, یا اس کو اینتھروپولوجی کے اندر یا سوشیولوجی کے اندر جب آپ لے آئیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہ ہارورڈ بزنس ریویو کا مضمون تھا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے, اور ہمارے یہاں تو خیر اور شدید ہو گیا. اچھا ثاقب بھٹی صاحب کے بیچ میں ہی رہ گئے, تو بھٹی صاحب مجھے ان کا ابھی بھی قصہ یاد ہے, وہ چڑ گئے تھوڑے سے نا اس بات کے اوپر کہ تو انہوں نے کہا یار ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ کو اپنے بچے کو اگر سوئمنگ سکھانی ہے اور آپ کے پاس 2 آپشن, پہلی آپشن یہ ہے ایک حوالدار ہے ریٹائرڈ جو کہ نیوی کا ہے, اور اس نے کو 20 سال جو ہے وہ نیوی میں 25 سال نیوی میں سرو کیا ہے, اور اس کے پاس 25 سوئمنگ میڈلز ہیں اور فلاں 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 فلاں, تو وہ بس میٹرک پاس ہے, شاید میٹرک پاس بھی نہیں, یہ آپشن 1 ہے. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہے جس نے مرین بایولوجی کے اوپر جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے, اور اس کا ریسرچ پیپر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوئمنگ کے حوالے سے ہے, اور وہ ایکچولی اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ سوئمنگ پول کے اندر جائیں گے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ 35 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے جب سوئمنگ پول کے پانی سے ٹکرائے گا تو اچھال کی جو قوت پیدا ہوگی اس سے آپ کی باڈی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کتنی جی فورس پیدا ہوگی. تو آپ بتائیے ان دونوں میں سے کون سا آپ چنیں گے اپنے بچے کو سوئمنگ سکھانے کے لیے؟ ظاہر ہے سب کو وہ حوالدار چنیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو, جن بچوں کو آپ نے بزنس سکھانا ہے ان کے لیے آپ ان ٹیچرز کو چن رہے ہیں جنہوں نے کبھی بزنس کی شکل نہیں دیکھی. ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جنہوں نے اپنی شعبے کے اندر کبھی ایک دن کا کام نہیں کیا. وہ آپ کو اس شعبے کے اندر چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا سکھانا ہے؟ بزنس اسکول کے اندر ایک بندہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, یا بزنس اسکول کا ہیڈ ہے, یا ڈائریکٹر ہے, وائس چانسلر ہے, جس نے آج تک زندگی میں کوئی بزنس نہیں کیا, جس نے کوئی جاب نہیں کی. میں ایک وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں نے کہا یار یہ HEC کا آ گیا ہے, 4 پیپر لکھو گے تو پروموشن ہوگی, تو 5 پیپر لکھو گے تو اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیں گے, اور 10 پیپر ہوں گے تو یہ ہوں گے. میں نے کہا سر ایک کام کریں, یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن جو لوگ جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے پیپر لکھا تھا, اور پچھلے 15 سال میں جنہوں نے ایک بھی پیپر نہیں لکھا, تو ان کو بھی تو ڈیموٹ کرنا شروع کر دینا. میں کہا وہ تو میں کر دوں, لیکن سب سے پہلے تو اس میں ڈیموٹ ہو جاؤں گا. 30 سال سے تو میں نے بھی کوئی پیپر نہیں لکھا.
تو میں تو وہیں کا وہیں پڑھا. میں ایک ٹاپ آئی ٹی یونیورسٹی میں اب سے 10 سال پہلے میں نے یہ آبزرو کیا, خیر اب تو خیر حالات اور کہ ٹیچر جو ہیں ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر وہ آپ کا ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, اوور ہیڈ ڈسپلے جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ٹرانسپیرنسیز رکھ کے تو بچوں کو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں. دیکھ اپنا لیپ ٹاپ نہیں وہ استعمال انہیں کرنا آتا, بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے لیپ ٹاپ, یا انہیں مائکروسافٹ ورڈ نہیں آتا تھا. یہ آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر میں نے ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. سو آپ کے پاس ہمیں بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے ملک کا بچہ جو ہے وہ کچھ, میں آپ کو بتاؤں ہمارے نالج ناپنے کا یا نالج کی افیکٹونیس ناپنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حقوق دانش, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. آپ ایک لسٹ بنا کے دیکھ لیجئے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. ٹاپ پہ آج بھی, اچھا مزے کی بات یہ آج بھی ٹاپ پہ دنیا میں امریکہ ہی. امریکہ کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ, اب چائنا از فاسٹ کیچنگ اپ, بٹ آپ حیران ہوں گے دوسرے نمبر پہ ابھی بھی انڈیا ہے, اینڈ دین چائنا, اینڈ دین مطلب یہ جو آپ کی برطانیہ, فرانس, کینیڈا وغیرہ جو اچھے ممالک نہیں آتے ہیں. انڈیا از سو caught up, so there that is on the second spot in that particular list. تو آپ اس میں کہیں نہیں, آپ کا حقوق دانش میں یا پیٹنٹ رجسٹریشن میں یا اس میں آپ میں سے کوئی سائنسز میں پڑھ رہے ہوں گے, کوئی نام کہیں پہ نہیں. آپ کا ٹیچر جو ہے, میں نے اب ٹیچرز آپ کے کیا ہے, مطلب آپ ٹیچرز نہیں ہم پروڈیوس کرتے, ہم نا یا ٹیکنیشینز پروڈیوس کرتے ہیں. مسئلہ یہ بہت سارے اینیکڈوٹس ہیں جو میں آپ کو قصے سنا سکتا ہوں, بہت سے ایسے جو میں آپ کو نہیں سنا سکتا. مصیبت یہ ہمارے میں فاسٹ یونیورسٹی میں لے لیتے ہیں نام, کیا فرق پڑتا ہے, ویسے ہی میں چھوڑ چکا ہوں, کیا مانیں گے تو نہیں ملے. تو میں پڑھاتا تھا کسی زمانے میں, مطلب میں نے ان کا بزنس اسکول بنایا تھا کسی زمانے میں. I was the first head of their business school, پرانی بات ہو. تو فاسٹ یونیورسٹی کے لان میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی. ہمارے یہاں اور کچھ ہونا, نماز تو ضرور پڑھانی ہے, ہم نے یہ لوگ سیکھا. تو جمعے کی نماز جو لیکچر دیا کرتے تھے وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کمپیوٹر سائنس کی 2-4 بڑی اچھی ڈگریز وغیرہ ہوں. تو خیر میں تو کافر آدمی ہوں, میں تو کم کم جایا کرتا تھا نماز پڑھنے. بٹ جمعے کے وقت ایک دفعہ ان کے جمعے کا خطبے کے جو کچھ میرے کانوں میں جو پڑے, اس کے بعد میں نے خطبے کے بعد کوشش کی کہ میں غائب ہی ہو جائے گا. تو وہ خطبہ انہوں نے کہا یار یہ اب آپ دیکھیے ایک یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ایک کمپیوٹر سائنس کا ایسوسیٹ پروفیسر جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہا ہے, جو بڑی اچھی بات ہے, ایک ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہے. لیکن وہ کیا خطبہ دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نا بڑے گناہ گار لوگ ہیں. یہ ہمارے, آپ کو پتہ ہے پرانا ہمارا ایک سیلف پٹی ہمارے اندر ہے. ہم روز بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گناہ کر رہے ہیں. آپ اور میں بھی ایسے بہت سے گناہوں سے گزرتے ہیں. اس میں سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اور میں, جن میں سے ہم میں سے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں, ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو یا آپ کو پتہ نہ لگتا ہو, مہینے میں ایک دفعہ آپ تجدید نکاح ضرور کروا لیجیے. انہوں نے کہا ہے, ان خطبے میں کہا, میں نے کہا میں گھر جا کے بیوی کو کہوں تجدید نکاح کرانا ہے, تو نے کیا گیا پہلے مجھے بتا, اس کے بعد تجدید نکاح تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے بتا تو نے کیا کہ. تو اس کے بعد میں نے سوچا یار میں خطبے کے وقت بھی وہاں نہیں رہوں گا, پھر اور بھی میرے کانوں میں باتیں پڑ گئی, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ٹیچرز ہیں وہ ہمارے, تو یہ ہم نہیں دیکھا. ہمارے ایک اور ٹیچر تھے اس طرح, وہ بڑے مشہور آدمی, ان کا نام نہیں لیتا, اب شاید مست میں ہوتے ہیں, مطلب وہ اپنے ٹیچر ہونے کی بنسبت اپنے مولوی ہونے کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. آپ میں سے میں نام لوں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. ویسے اکنامکس سے پروفیسر, تو نام بولنے کی کوشش کی آپ نے, خیر چھوڑیے. تو جب ان سے نہیں میری ملاقات ہوئی تو مطلب مجھے یاد ہے کہ اب میں ان کا کوئی وہ قصہ نہیں سناتا, چلے وہ چھوڑ دیتا ہوں. بٹ ایک دفعہ ہمارا پرنٹر شیئرنگ ہم تھے, ایک ہی کوریڈور میں پرنٹر پڑا ہوتا تھا. تو میں کمانڈ بھیج رہا ہوں, پرنٹ جائے گا, گھنٹہ ہو گیا. گھنٹے بعد میں جا کے دیکھا تو ایکچولی اب اس میں سے نکل کیا رہا ہے, وہ صاحب اکنامکس پروفیسر وہاں سے کیا پرنٹ نکال رہے ہیں, اور پرنٹ اتنی تعداد میں نکال رہے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی میں بانٹنے, وہ حزب التحریر کے پمفلٹس نکال رہے ہیں.
جس کے اندر بتایا جا رہا ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب آئیسس کے لیے ریکروٹمنٹ ہوا کرتی تھی پاکستان میں. دوز ور ISIS recruitment pamphlets which were printed by economics professor in a university. نہیں, یہ کسی اور یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, وہ اب نشٹ میں ہے. سر بڑے مشہور آدمی, فیس بک کے بڑی مشہور شخصیت ہے, بعد میں آپ کو بتاؤں. تو یہ دس از ہاؤ اٹ از. سو ہمارا نصاب گڑبڑ ہے, ہمارا ٹیچر گڑبڑ ہے, ہمارا سسٹم گڑبڑ ہے. کین رابنسن کی کچھ دن پہلے, پچھلے اتنا تو چند مہینے ہو گئے, ان کی زیادہ ہو گیا شاید, بلکہ وفات ہو گئی. He was a very well known British educationist. TED Talks ان کی بڑی مزے کی. ان کی ایک TED Talk میں اکثر میں کے زمانے میں کئی دفعہ سنتا ہوں, بعض بات مطلب چیز مجھے اچھی لگتی ہے باروں سے. تو ان کا میرے پاس انہوں نے قصہ, اپنی ایک دوست کا قصہ سنا رہے تھے. کہتی کہ وہ جب چھوٹی تھی تو ٹیچرز نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, کلاس میں توجہ بچی جو ہے وہ نہیں دیتی, پڑھتی نہیں ہے صحیح طرح, کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس کی ماں نے کوشش کی, کاؤنسلنگ کی تھوڑی وہاں پہ, بٹ کچھ نتیجہ نکلا نہیں. ساماؤ کسی نے کہا کہ یار ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے, اس کے پاس لے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری سمجھ نہ آ رہا ہو. سو اس چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے چلی گئی اس بچی کو. وہ لے کے چلی گئی, چائلڈ سائیکالوجسٹ نے بیٹھا, تھوڑی دیر بات کی, کچھ آبزرو کیا. تو اس کے بعد ماں سے اشارہ کیا کہ آپ ذرا باہر آئیں گی, مجھے آپ کو باہر کروں. اچھا, ماں کو باہر لے جاتے ہیں, اس نے جاتے جاتے ریڈیو کا بٹن جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کر کے, ریڈیو پہ کوئی اس وقت کوئی جاز یا کوئی بلوز یا سم تھنگ, کوئی میوزک لگا تھا. As soon as they walked out of the room, the kids started dancing. وہ اپنی جگہ. تو اس نے ماں سے کہا کہ اس کو مسئلہ نہیں ہے, اس کو ٹینشن ڈس آرڈر نہیں ہے. The only problem is she's a dancer. You have put her in the wrong place, wrong school. Just let her learn dance. اس بچی نے پھر وہ ڈانس سیکھا, کیٹس کی پروڈکشن کی. She is a millionaire in her own right. صحیح راستہ آپ نے دکھا دیا. میرے ایک دوست ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, مشہور آرکیٹیکٹ ہیں, علی عمر الوی ان کا نام ہے. یہاں پہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شیف ہے. میری اپنی جو سسٹر ان لا ہے, ان کے بیٹے کو بڑا شوق ہے. ہم نے کہا جی اسے آپ شیف کو باورچی بنا دیں انہوں نے. تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ شیف ایک کیریئر ہوتا ہے نا. آپ شیف بن سکتے ہیں, آپ ڈانسر بن سکتے ہیں, آپ میوزیشین بن سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بیٹے نے میڈیا اسٹڈیز کی کیونکہ اسے پسند تھا میڈیا اسٹڈیز کرنا. پورے خاندان نے کہا یار میڈیا اسٹڈیز کرا رہے ہیں, BBA کیوں نہیں کراتے اس. اب میرے خیال سے BBA سے زیادہ بیہودہ ڈگری دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی. میں خود ایک MBA ہوں, بٹ اٹس اے اسٹوپڈ ڈگری. بھانمتی کا کنبہ ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں جوڑ کے آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بٹ جس کو دیکھو BBA کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں BBA؟ آپ میں سے بھی کچھ لوگ کر رہے ہوں گے. وہ کر رہے ہیں, کسی نے کیا یہاں پہ ہے کوئی کلپریٹ, کوئی نہیں ہوگا, نہیں بولے گا. یار میں خود MBA ہوں یار, اس میں کیا فضول کام ہے. آپ 4 سال ایک چیز پڑھتے ہیں, اس کی کوئی تک نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ کس دن کیریئر کاؤنسلنگ کا سیشن ہوا تو میں آپ کو بتاؤں. تو تعلیم کا ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ مجھے بتائیے گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میرے سے بہت چھوٹے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ اب مسائل کیا ہیں. بٹ ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں صرف 2 کیریئر ہوتے ہیں, یا تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا پھر انجینئر بن سکتے ہیں. تیسری کوئی چیز اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی. بعد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ایجاد ہو گئے پاکستان میں, یا دریافت ہو گئے, جس طرح وہ ڈائناسورس کی باقیات دریافت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کھود کے نکالے ان کا یہ بھی 2 شعبے نکل آئے ہیں. تو ہم میں سے یا ہم ڈاکٹر بن سکتے تھے یا ہم انجینئر بن سکتے تھے. اچھا, میں اگین یہ کچھ لکھے ہوئے قصے ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں. ماجد بور ہوگا کیونکہ اس نے پڑھ لی ریسنٹلی, سارے پڑھے. آپ نے جنہوں نے نہیں پڑھے ان کے لیے سنا رہے تو قصے میں نے اپنے قصے لکھ دیے. مصیبت یہ ہے کہ میرے پاس بہت نہیں باتیں نہیں ہیں کہنے کو, بیچ میں کچھ ہے باتیں نہیں. تو میں 9th کلاس تک, اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں کیا. پلیز مجھے بتا دیجیے گا اگر میں کہیں بہت بورنگ ہو جاؤں, بعض اوقات میں ہو جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا. تو 9th کلاس تک میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, بڑا ٹاپ شاپ کیا کرتا تھا. اور وہ ہماری سوشل ویلیڈیشن بھی ہوتی ہے نا گھر میں, بچے نے ٹاپ کیا, وہ ایک ریٹ ریس کا میں حصہ تھا جس میں فرسٹ آنا جو ہے بہت ضروری ہوا کرتا تھا. تو 8ویں جماعت میں فرسٹ چونکہ نہیں آیا تھا تو میرے گھر والوں کو چہرے لٹک گئے تھے, تو میں نے کہا تو میں فرسٹ آنا شروع. 9ویں جماعت میں
somehow in class 9 میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو اس وقت انکم ٹیکس کمشنر ہے. کیا عمر ہوگی ہماری, 14 سال ہوگی شاید, 13 سال ہوگی. The kid had nervous breakdown. 14 سال کی عمر میں کس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے اسی ریٹ ریس میں, ہمارے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کس نے فرسٹ آئے. میں نے وہ جب دیکھا اس کے نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے, کلاس میں وہ بے ہوش ہوا ہمارے سامنے, تھروئنگ اپ, پھر وہ گھر چلا گیا 2 مہینے, وہ سارا ہم نے دیکھا. somehow مجھے سب کانشیسلی نہیں بٹ سب کانشیسلی مجھے کو پڑھائی سے نفرت ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, میں کیوں یہ پڑھ رہا ہوں. تو 10ویں کلاس میں نے پڑھائی بالکل چھوڑ دی, مطلب میں پڑھتا نہیں تھا. ہمارے اسکول میں خیر وہ ہمیں کو لائق بچوں کا ایک سیکشن انہوں نے الگ بنائے ہوئے تھے. وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ یہ بڑے لائق بچے تھے کہ نہیں, وہ تو پتہ نہیں, ہمیں انہوں نے الگ سے کیا ہوتا تھا. ہمیں بڑے اچھے بچے, اسٹار کڈس آف دا اسکول سمجھا جاتا تھا. بٹ ہم میں سے اکثر پڑھتے کوئی نہیں تھے. تو ہمارا مشہور اس لیے تھا کہ ہم اسکول سے بھاگنے کے نئے طریقے روز سوچا کرتے تھے. کہ ایک وہ اتنے ہم بھاگنے میں ہو گئے کہ وہ چوکیدار پوچھتا تھا کہ اچھا آپ سیکشن ایف کے, تو ویسے ہی دروازہ کھول دیتے آپ چلے, آپ تو روز ہی جاتے. تو ٹیچر جو ہے وہ کوئی آپ کو کیا کہے. خیر ہمارے ٹیچرز بھی کچھ اچھے تھے اس قسم کے. تو 10ویں کلاس میں نے پڑھائی چھوڑ دی. بہرحال پھر بھی مر کے اتنے نمبر آ گئے کہ میرا گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو گیا. گورنمنٹ کالج میں داخلہ, آپ میں سے آئی ڈونٹ نو آپ گورنمنٹ کالج کی لیگیسی سے کتنے واقف ہیں کہ نہیں ہے. بٹ ہمارے زمانے میں تو تھا کہ آپ گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے تو جنت مل گئی آپ کو, بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا, وہ بھی ایف ایس سی کے اندر ہو گیا, پری انجینئرنگ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا آپ نے کارنامہ کر لیا ہے آلریڈی. اچھا ایف ایس سی کے اندر آ کے آپ پڑھ رہے ہیں یار, اچھا یہ جی مجھے تو یاد نہیں کہ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے آپ نے غلط کہا ہے, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہا, بٹ نمبر تھیوری ہے, تو ویکٹرز ہے, تو ٹپولوجی ہے, تو فلان کا. اچھا ہے بٹ کیوں ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. پڑھو تو پڑھو, میتھ اب کون رٹے لگا کے پڑھ سکتا. تو میرا تھوڑے عرصے میں اس سے بھی دل چاٹ ہو گیا ایف ایس سی میں. تو میں کالج والے جانا میں نے چھوڑ دیا. میں بہت کم جاتا تھا کالج, اور گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہی انارکلی بازار ہے. گورنمنٹ کالج میں جو بچہ نہیں پایا جاتا تھا وہ انارکلی بازار میں پایا جاتا تھا, اور عرف عام میں لاہور کے لفظوں میں پھونڈی کرتا تھا وہاں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لڑکیاں تارنی ہے بالوں بازار میں وہاں جا کے, اگر آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں. اچھا مجھے سم ہاؤس میں بھی دلچسپی نہیں تھی, اس کا تعلق میرے کسی مسئلے سے نہیں ہے, لیکن بس اس میں بس میں خرابیاں ہے کوئی بچپن سے دماغ. میں نے پنجاب پبلک لائبریری کا کارڈ بنوایا, میں روز پنجاب پبلک لائبریری جا کے بیٹھا کرتا تھا. میں وہاں میں گھر سے نکلتا تھا کالج جانے کے لیے, تو میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ ماشاء اللہ بچہ جو ہے بہت ریگولر ہے, روز کالج جاتا ہے. اور میں کالج نہیں جاتا تھا, اور میں پنجاب پبلک لائبریری جا کے بیٹھ جاتا تھا. ایف ایس سی ہو گئی. اب ہر دفعہ تو نہیں اتنے حالات, ایف ایس سی میں بھی نمبر آ گئے, برے نہیں تھے, بٹ اتنے نہیں آئے کہ آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹی کی کسی اچھی اس میں داخلہ مل سکتا. اب تو ماشاء اللہ لوگ 1100 نمبر لیتے ہیں, 1100 میں سے 1200 نمبر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لیتے ہیں. ہمارے وقت ابھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے. تو مطلب آپ 1100 میں سے 900 والا شاید ٹاپ کرتا تھا, میرے کو 800 نمبر تھے, سم تھنگ 920 والا ٹاپ کیا تھا اس سال ہم نے کیا. تو میرے برے نہیں تھے, بٹ اگین اتنے نہیں تھے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی. تو میں نے پھر اس کے بعد بی ایس سی میں اچھا کیا کرنا ہے, اچھا اس کے بعد پتا کچھ نہیں کیا کرنا. تو ہم بی ایس سی میں گھس گئے. بی ایس سی کس میں بھی ڈبل میتھ فزکس, تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق نا. تو اس کے بعد آج آپ کیا ہے جی, آپ یہ پلین کرو پڑھیں جی, اب ڈفرینشیشن پلین کرو. اچھا پلین کرو ہوتی کیا, تو پلین کرو وہ میرے اتنے اس سے حالات خراب ہو کہ پلین کرو میں ہوتا ہے تھا کہ بعض اوقات آپ میں سے جو لوگ میتھمیٹیشین ہیں, مجھے تو خیر اب تو مجھے بھول بھال گئی ہے میتھمیٹکس جتنی تھوڑی بہت نہیں آ رہے گی. تو ایکویشن ملا کرتی تھی کہ اس ایکویشن کو آپ کو شرنک کر کے نا, تو کچھ کم کر کے آخر میں یہ سولوشن بننا ہوتا ہے. تو وہ ایکویشن ہوتی تھی اتنے پیراگراف کی, تو اس کو آپ کو اتنا کرنا ہوتا تھا. تو وہ میری 2 صفحے کے بعد نا وہ اتنی بڑی ایکویشن ہو جاتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کو میں سے معلوم کدھر چلی کدھر گئی ہے نا. یہ حالات تھے میرے ایکویشن. تو کیونکہ اگین کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی پلین کرو پڑھ کیوں رہے ہو, 3D میں پڑھ کے ملے گا کیا, واٹ از دا پوائنٹ آف اسٹڈینگ آل دس. فزکس میں میکینکس پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو میکینکس. کسی نے پوچھا نہیں کہ یار تمہیں فزکس میں دلچسپی ہے کہ نہیں ہے. جب تم نے ایف ایس سی کر لیا, تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا, تو پھر آپشن کیا ہے, بی ایس سی کرو گے ڈبل میتھ فزکس یا ڈبل میتھ اسٹیٹ کے ساتھ. یہ سائنسز پڑھنی ہے نا. جو لائک بچہ ہے وہ آرٹس تو نہیں پڑھ سکتا, تو بڑا بیوقوف آدمی ہے جو آرٹس پڑھتا ہے.
تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تو نالائق بچے ہوتے ہیں جو آرٹس پڑھتے ہیں. آرٹس میں دلچسپی تھی, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں چیزیں, ابا بھی پڑھایا کرتے تھے ہمیں بچپن میں. مطلب بچپن میں حالات میرے یہ تھے کہ میں کتاب سے دلچسپی بچپن سے ہوگی. ہمارے زمانے میں اس وقت ہوتی تھی 8 آنے کی کتاب. 8 آنے تو خیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, 50 پیسے, خیر وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اب سب سے چھوٹا سکہ کتنے کا؟ بس 5 روپے. 5 روپے کا. تو 50 پیسے کی کتاب ملا کرتی تھی, اتنی سی چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی بچوں کی. تو میں سمنا آباد میں رہا کرتا تھا. تو سمنا آباد کی ڈونگی گراؤنڈ میں ایک گراؤنڈ ہوتی تھی. ہم لاہور میں نا بہت سی گراؤنڈ ہوتی ہیں جو سڑک کے لیول سے نیچے ہوتی ہیں, تو ان کو سب کو ڈونگی گراؤنڈ کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی ڈونگی گراؤنڈ ہے تو یہ بڑی ڈونگی گراؤنڈ. تو ڈونگی گراؤنڈ کے پاس ہوتی تو میں کتاب خریدتا تھا وہاں سے, ویرائٹی اسٹور سے. اور میری پڑھنے کی اسپیڈ زیادہ ہو گئی تھی. وہ کیوں زیادہ ہو گئی تھی وہ میں بتاتا ہوں, وہ اپنی جگہ ایک آئرنی ہے. تو میں وہ کتاب لاتا تھا, گھر پہنچنے تک میں گلی پہنچنے تک کتاب ختم کر لیتا تھا. پھر واپس آتا تھا, میں اسے کہتا تھا یہ کتاب تو میں نے پڑھی ہوئی, یہ کتاب دے کے مجھے دوسری کتاب لے. اسے ہی پتا ہوتا تھا کہ میں کیا فراڈ کر رہا ہوں. بٹ وہ اچھا آدمی تھا, مجھے ہر روز ہفتے میں ایسے 4-5 فراڈس کرنے کی مجھے اجازت دے دیتا تھا کہ میں کتاب لے لوں گا, لے کر جاؤں گا, گھر پہنچنے تک پڑھ لوں گا, واپس آ کے اسے کہوں گا کہ یہ تو کتاب میری پڑھی تھی, تو مجھے دوسری کتاب دے. اسپیڈ میری اس لیے بڑھ گئی تھی کہ میرا ہم نے بچپن میں ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھا, اور میری بہت جلدی بہت ارلی ایج میں ناظرہ قرآن جو ہے وہ ختم کر لیا. وہ جو میرے خیال 5 سال سے 6 سال کے بیچ میں کہیں میری عمر. اور اس کے بعد پھر ہمیں محلے وغیرہ میں جو ہم چونکہ مدرسے میں جاتے تھے پڑھنے, تو محلے وغیرہ میں جو ختم وغیرہ ہوتا تھا وہاں بھی سارے بچوں کو بلایا جاتا تھا کہ آئیں شاید. تو وہ بھی اس میں اسٹار گفٹ تھا تو جاتا تھا. تو جہاں تو دوسرے 1 سپارے پڑھتے تھے وہاں 2 سپارے پڑھتے تھے. اس کے بعد ہمیں برفی کھانے کو ملتی تھی, اور گلاب جامن اور شربت وغیرہ. یہ ریچولس لاہور کے محلوں میں ہوا کرتے تھے. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یا چھوٹے شہروں میں ہے کہ نہیں, بٹ ہمارے زمانے میں ہو گئے تھے. تو یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری اسپیڈ جو ہے تھوڑی سی بڑھ گئی. تو وہ جو میرے حالات ہیں, جو میرے خیالات ہیں, اس کے بعد آپ میں جو لوگ جانتے ہیں مجھے زیادہ, تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں لگے گی. تو بٹ دس از ایکچولی ہیلپ می الاٹ. میری ریڈنگ اسپیڈ ڈیولپ کرنے میں قرآن پڑھنے, ناظرہ قرآن پڑھنے سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ یا اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, کیونکہ کتاب جو ہے کتاب سمجھ کے پڑھنی چاہیے, کتاب سے کچھ اخذ کرنا چاہیے, کتاب کا رٹے نہیں مارنے چاہیے. میرے حساب سے یہ کتاب کو صرف بغیر سمجھے دہرانا جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے, کتاب کی بے حرمتی ہے میرے نزدیک. تو وہ اس وجہ سے, بٹ وہ اٹ ہیز ہیلپ می ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو شاید اس کا پلس یا مائنس. تو وہ کتاب ہم اس طرح پڑھا کرتے ہیں. تو پنجاب میں لائبریری میں بھی یہ حالات تھے, ہم کتاب اسی طرح بہت, میں کتاب مطلب مجھے یہ یاد ہے میں نے علی پور کا علی ایک رات میں پڑھی ہوئی. میں بتاتا ہوں آپ کو نا, اگلے دن جب میں گیا, اگلے دن جب میں نے لائبریری میں لٹرلی میں اسی طرح, میں ابھی بھی شاید اتنی اسپیڈ سے پڑھ سکتا ہوں. تو مطلب آئی ایم ناٹ بلوئنگ مائی ٹرمپٹ, دس از مجھے پتا ہے وہ بہت ہی لمبی رات ہو. 20 سال سے وہ کتاب میرے پاس ہے, میں ابھی نہیں پڑھ سکتا. میرے پاس خسو خاشاک زمانے 5 سال سے پڑھی ہے, میں 5 صفحے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا. مجھے کتاب اچھی لگی. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ایکچولی راجا ہند اچھا لگتا تھا, شہاب نامہ ہمیں واقعی پسند تھا. میں نے شہاب نامہ پڑھا ہوا ہے, مجھے پسند. جس طرح آج کل کے بچوں کو پیر کامل پسند آتا ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر شہاب نامہ جب میں نے پڑھا تھا تو میں اگلے دن پبلک لائبریری گیا. اچھا ہوتا تھا کہ آپ بکس پچھلی واپس کریں گے تو اگلی ملے گی. میں نے علی پور کے اہلی ایک دن ایشو کرائی اور اگلے دن میں نے انہیں واپس کیا. رات سے مراد یہ کہ میں لے گیا تھا دوپہر کے وقت گھر, اسٹارٹیڈ اور دن میں ساری رات اس کو ختم کر کے میں نے دے. تو اس نے کہا واپس کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں نے پڑھ لی. اچھا اسے بھی یقین اسی طرح نہیں آیا. اس نے باقاعدہ میرا امتحان لیا کہ اس چیپٹر میں بتا کیا لکھا ہے. تو اس میں اب یہ لائبریرین کھڑا ہوا وہاں میرا امتحان لے رہا ہے کہ تو بتا اس میں کیا لکھا ہے. نہ ٹوٹ کہ میں نے اسے کیا لکھا. تو اردو میں ابھی بھی اس طرح, انگریزی میں اتنی رفتار سے نہیں پڑھ سکتا, بٹ اردو میری کو خوفناک حد تک کوئی رفتار ہے, میں پڑھتا ہوں اسی طرح. اس وجہ سے پبلک لائبریری کا جو اردو سیکشن میں جتنی کتابیں اس قابل تھیں کہ پڑھی جا سکیں میں نے پڑھ لی تھی اس کو. پھر اس کے بعد انگریزی سیکشن کی طرف ہم چلے گئے تھے. مطلب اس قابل یہ کہ جو مجھے میرے حد تک میرے لائق تھی, مجھے سمجھ آتی تھی. اب لائق کتابیں تو بے تحاشا تھی, اور ظاہر ہے اتنی کتابیں پڑھی نہیں جا سکتی. آپ ساری عمر بھی ایک کتاب روز کی پڑھیں تو شاید عمر بھر میں آپ کوئی 20,000 کتابیں پڑھ لیں گے. اس سے زیادہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہر جو بندہ انٹرویو دیتا ہے اس نے کم از کم 25 سے 30,000 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اس دن وہ میں ایک انٹرویو ایک صاحب کا سن رہا جنہوں نے 6 ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا. کو پوچھے یار 6 ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کون کرتا ہے, مطلب
कंप्यूटर साइंस में एक मास्टर होता है ना, हाउ कैन यू हैव 6 मास्टर्स कंप्यूटर साइंस, बट यस समहाउ। और उनका मेरे बेडरूम में 25,000 किताबें जो सारी मैंने पढ़ी नहीं पढ़ी होंगी, अब क्या कर सकता है, मतलब वो कह रहा है कि पढ़ी है तो पढ़ी है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ अलीपुर का अली मैंने पढ़ी है, तो हो सकता है इसमें मेरा भी आप मीम बना लें थोड़े दिन तक, तो वो हसन सोच रहा है वहाँ बैठा हुआ कि क्या मीम बनाए। तो है हमारे यहाँ पैसे टैलेंट पाए जाते हैं कि वो 4-5 साल की उम्र में तारीख तबरी और सब कुछ नहीं, तो मुझे जो किताबें, मतलब मुझे उस दौर में अदब से शगफ था, मैंने तारीख शारीख उस तरह पढ़नी अभी शुरू नहीं की थी, पढ़ी मैंने बाद में, लेकिन उस वक्त शायद मैंने इस तरह नहीं पढ़ी थी। फलसफा गहरा किस्म का मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जो जमशेद जिस तरह की फलसफा लिखते हैं, जो सर डरा रहे हैं, मैं किताब ली नहीं वो इस तरह लिख, देखिए आप अगर रिव्यू के ऊपर ले रहे हैं तो शफीकुर रहमान ने कहा था कि बेहतरीन रिव्यू वो होता है जो किताब को सूंघ के लिखा जाए। आपके कानों की वजह तो इनकी, अच्छा मुझे मुसीबत ही इनकी किताब मुझे पीडीएफ में मिली तो मैं सूंघ भी नहीं सका उसको। तो इसलिए वो इंतहाई अच्छा रिव्यू लिखा गया, तो वो बड़ा कमाल रिव्यू लिखा गया। उसी रिव्यू में लिखा हुआ है कि मैं 3 दफा पढ़ चुका हूँ। हाँ लिखा, वो तो सब लिखते हैं रिव्यू करने वाले। वो सेरा बसेरा इस तरह कुछ, इसमें मीम बनी सेरा बसेरा तो सर ये वो भी ना लिखे हम तो फिर कौन हमारी बात का यकीन करेगा। किताब नहीं बिकवानी, दोस्त की किताब नहीं बिकवानी होती। मैं तो मेबल और मैं है मेबल और मैं वाला मसला है। जी मेबल और मैं, बिल्कुल मेरा बहुत जगह ये मेबल और मैं वाला मसला है। तो मैंने वो शुक्र है माजिद ने किसी किस्म की बात नहीं, वरना मैंने कहना था कि भाई को मेरे से मुश्किल बातें या लोगों के बारे में ना पूछना, मैंने ऊपर ऊपर से सूंघ के लोगों को पढ़ा हुआ, तो गहरा फलसफे जो है ना वो मेरे से ना पूछना आज के दिन, ना मैंने करना है। फिर बीवी ने अलग मना किया हुआ, शकील बातें नहीं करनी, वो उठ के ही चलेगी। तो खैर उसकी तबीयत का कोई मसला है थोड़ा सा। एनीवेज, तो वो ये हमारा जो जर्नी। अच्छा बीएससी में हालात ये थे, अगेन मैं बात चल निकली है तो उस तरफ बात चल निकली थी, किसी एक तरफ वो रो बह निकलती है। तो मुझे अभी भी याद है हमारे फिजिक्स की क्लास होती थी, तो मैं गया फिजिक्स की क्लास में, तो उसने अटेंडेंस लगती थी, बीएससी में भी अटेंडेंस लगा करती थी ये ज़माने। अटेंडेंस कॉल की तो मेरे नाम पे आके ना ठटक गया, नाम था मेरा। उसने कहा तुम तो कभी आए नहीं क्लास, तो नाम नहीं पढ़ा, तो कौन हो, किधर से आए हो, कहाँ हो? तो मैंने बड़ी मिनट के सर में मैं इधर का हूँ। ये है तो कहता कल ना अपने वालिद साहब को आप लेकर आए, तो फिर हम आगे कुछ देखें। उसके बाद फिर मैं 1 साल नहीं गया उस क्लास में, 3rd ईयर था, 4th ईयर में फिर यही हुआ। 4th ईयर में गया तो उसको भूल भाल गया था कि साल पहले मैंने उसने फिर कहा अपने वालिद को लेकर आना। उसके बाद जाहिर है मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई फिर एग्जाम में। वजह जाहिर है। तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इसमें जो दिलचस्प जो बात है ना, जो आप लोगों को समझने वाली है कि हमारे निसाब का कितना को बेड़ा गर्क है। मैथमेटिक्स मुझे हमेशा से पसंद थी, तो मैं पढ़ के थोड़ा सा मैंने कुछ कर लिया, किस तरह पेपर शेपर देने के काबिल हो गया कि पेपर दे दूंगा मैं। तो वो अलग बात है कि पेपर में मेरे को 50% मार्क्स आए। 50% मार्क्स उस बच्चे के आए जिसका मैट्रिक का मेरा किस्सा ये है कि मैट्रिक में मेरे हमने मार्क्स पता कराए पहले। अच्छा आपको मैं बता चुका हूँ मैट्रिक में पढ़ता नहीं था, और उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस की मैं आपको बर्डन बता रहा हूँ। उस ज़माने में मुझे नहीं पता, अब तो खैर आप A लेवल O लेवल को, उस ज़माने में ना एक बड़ा एक सिलसिला होता था कि यार मार्क्स पता कराने बोर्ड से। पता नहीं छोटे शहरों में शायद अभी भी होता हो, तो वो आप किसी को कहते थे कि यार वो बोर्ड में ना मेरे नंबर तो पता करवा दे कितने। तो हमने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, क्लर्क से कहा, फलां तो के नंबर बता दे। तो उसने 4 सब्जेक्ट्स के नंबर हमें बता दिए। उन 4 सब्जेक्ट्स में मेरे घर में सबसे ज़्यादा सफ़े मातम जो बिछी वो मैथमेटिक्स के नंबर पे थी। मैथमेटिक्स में ये हो गया। टीचर को मैंने जाके बताया कि यार मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती हुई तेरे सारे, तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए, कोई तरीका है इस तरह करने, ये हो गया। तो वो खैर जब वो रिजल्ट इवेंचुअली आया तो पता लगा कि नहीं वो जो नंबर बताए गए थे वो गलत थे। अब वो गलत और सही में फ़र्क समझ लीजिए क्या है। जब एक्चुअली रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर थे। जो रिजल्ट बताया गया था वो मैथमेटिक्स में 100 में से 99 नंबर थे। यार ये 99 इसके सफे मार्क्स इसमें बड़ी क्या सही नहीं किया। तो हमारे में ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया आई हैव सीन अ 14-year-old kid going through nervous breakdown। So ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन हम आज ही बच्चों के ऊपर डालते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सेकंड आना है। खैर बीएससी में जो मैं जो किस्सा जिसके बाद मैं किसी और तरफ फिर हम बात ले जाएंगे, ये किस्सा तो मैं बहुत सारे सुना सकता हूँ।
فزکس کی البتہ مجھے کوئی سمجھ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی تب تک کہ فزکس میں کیا بکواس ہے. میرے اماں ابا گئے ہوئے تھے ان دنوں غالباً حج کرنے یا عمرہ کرنے, مجھے بھول بھال گیا, کچھ کرنے گئے ہوئے تھے, مطلب پاکستان میں نہیں تھے, سعودیہ میں تھے. تو پہلے میں نے سوچا یار پیپر چھوڑ دیتا ہوں. میں زندگی میں پیپر کبھی چھوڑے نہیں ہے تو بڑی بےزتی ہوگی نا بعد میں, مطلب تو کیا کریں کس طرح. اچھا پیپر دے دوں, پیپر دے کے بھی فیل ہی ہونا ہے, تو فیل ہوں چھوڑ دوں, کیا کروں کیا نہ کروں. 2-4 دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یار ایک کام کرے نا, فزکس میں پیپر جو ہے نا وہ آپ کی 6-7 چیپٹرز ایسے ہیں. فزکس کے ہمارے 3 اس دور میں ہوا کرتے تھے سبجیکٹس. تھرمو ڈائنامکس ہوتا تھا, مکینکس ہوتا تھا, اور غالباً الیکٹرانکس ہوتا تھا پروبیبلی. فون میرا بج رہا ہے, سوری. تو انہوں نے کہا کہ اس میں نا ہر ایک کی کتاب ہوتی تھی. اچھا اللہ کا شکر ہے میرے پاس تینوں میں سے ایک کی بھی کتاب نہیں, کتاب خریدی کبھی نہیں. بندہ کلاس میں جائے تو کتاب خریدے نا, کتاب وہ 300 روپئے کچھ کر لیا ہوگا, گھر سے پیسے لیے تھے, کیا 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 نہیں کیا دیکھتا تو کوئی نہیں تھا. تو کیا کریں, ان کا یار ہمارے دوست ہیں جو پچھلے سال, اچھا اس دور میں بڑے بچوں کو شوق ہوتا تھا, وہ نوٹس بنایا کرتے تھے. کمپیوٹر تو ابھی آیا نہیں تھا, وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے بڑے خوشخط قسم کے نوٹس. آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید وہ دیکھے ہوں, اور وہ باقاعدہ بائنڈ کرا کے بچے رکھتے تھے, اور وہ ان کی فوٹو کاپیاں ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے, اس نے فزکس کے پچھلے سال پیپر دیے تھے اور اس کے بڑے اچھے نمبر تھے, اس کے نوٹس ہیں, اس سے لے لیا. تو اب میں کرتا یہ تھا کہ میں, اب ڈیٹ شیٹ ایسی تھی کہ فزکس کا پیپر کوئی زیادہ نہیں تھا, تو فزکس کا پیپر جیسے ہے منگل کے دن, تو پیر کے دن میں جاتا تھا. اچھا کبھی ایک کے پاس ایک کے نوٹس ملے, کبھی دوسرے کے ملے, کبھی ایک نوٹس نہیں مل رہے تو یہاں سے اکٹھا کر, وہاں سے اکٹھا کر. بمشکل میں پیر کے دن جو ہے نا وہ کچھ 6 یا 7 چیپٹرز کے نوٹس اکٹھے کر پاتا تھا. منگل کے دن پیپر میرا خیال ہے سیکنڈ ٹائم ہوا کرتے تھے, تو میرے پاس تقریباً آپ سمجھے 24 گھنٹے کا مارجن ہوتا تھا. 24 گھنٹے میرے پاس 6 چیپٹرز کے فزکس کے نوٹس ہیں کہ میں نے 6 سوال کس طرح اس میں سے آئی جانے یا 5 آ جانے تیار کروں. سمجھ کچھ نہیں آتی تھی, میں پوری رات بیٹھ کے رٹے لگاتا تھا فزکس کی. مطلب لٹرلی میں اسے میمورائز کرتا تھا کہ میں نے اس کو میمورائز کرنا ہے اور صبح جا کے میں نے پیپر دے دینا ہے, یا اگلے دن سیکنڈ ٹائم پیپر دے دینا. تو صبح کے کچھ تہجد کی نماز تک, جو کہ میں نہیں پڑھتا تھا, اس وقت تک میرا خیال ہی ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میرے پاس کی بات نہیں. پھر میں اور زور لگا کے سر پیپر جب میں جا کے دیتا تھا, اچھا پیپر دیتا تھا, پیپر سوال آئے تھے کچھ, پیپر دے کے جب میں نکلتا تھا تو آئی واز کمپلیٹلی بلینک بائی دین. اگلے دن آپ میرے سے پوچھتے نا کہ تم نے کیا یاد کیا تھا, مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. میرا خیال دماغ کی آپ کی نا وہ ریم یا اس میں میموری میں جتنی جگہ ہوتی ہے وہ فل کرتا تھا, پھر اس کو ڈیلیٹ کرتا تھا تاکہ اگلی میموری کی جگہ نکال سکوں. شاید میرے پاس بہت زیادہ میموری نہیں تھی. اچھا اس میں بڑے بڑے مزے کے قصے. ہم جہاں پیپر ہمارا سینٹر بنا, نقل بہت چلا کرتی تھی اس میں, آئی بھی چلا کرتی ہوگی. اچھا اب نقل کرنے کی ساری عمر مجھے ہمت کبھی ہوئی نہیں کہ نقل, یہ نہیں کہ مطلب دل بڑا کرتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی, ڈرتے تھے ہم. بچپن سے ہماری کوئی ٹریننگ اس قسم کی تھی. اس سینٹر میں باقاعدہ نقل ایک تو کھلے عام ہو رہی تھی, پیسے لگائے جاتے تھے. اچھا پیسے بھی تھے لیکن یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ پیسے, اچھا یہ پتہ ہی تھا پیسے کا یہ کیسے جاتے ہیں نا, پیسے دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یا کوئی کیسے. یہ وہ پیر خطیب ہوتے ہیں نا, ان کے پاس جو ہوتے ہیں ان کی کیلیں نکلتے ہیں کہ سے یہاں سے بھی نکل رہی ہیں, تو سر کو نکالتے ہیں. میرے ہاتھ سے بھی نکلی ہے ابھی, آپ لوگ معجزہ نہیں دیکھ رہے سے آئی کہاں سے. تو وہ تو فزکس کا پیپر مجھے ابھی بھی یاد. اچھا وہ یہ تھا کہ وہ پورا ہال ہے, ایک ہال ہے, مطلب ڈفرینٹ کمرے یا سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس ہال میں 50 بچے تھے. اچھا 50 میں سے کوئی آپ سمجھے 40 بچے وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ممتحن کو پیسے دیے ہوئے ہیں, نقل ہو رہی ہے, اور کوئی 7-8 بچے ایسے ہیں غریب کے بچے جن کے پاس یا تو پیسے نہیں ہیں یا وہ کر نہیں سکتے. تو کمرے میں 3 ممتحن ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے ان 10 بچوں کے سر پہ کھڑے ہوتے تھے. یعنی ان کی باقاعدہ سختی آئی تھی اور باقی کمرے میں کتابیں کھلی نہیں, ٹھیک ہے, چل رہا ہے. اچھا اور اوپر سے میں جس نے رٹے مارے ہوئے, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مکینکس کا شاید پیپر تھا, سوال میں دیکھ رہا تھا, سوال پڑھ رہا ہوں میں, عراق کے رٹے مارے ہوئے, اور سوال کا جواب ہے کہ ایکویشن کوئی لکھنی ہے. اور میں نے کہا یار رات میں نے نا یہ 2 ایکویشنز یاد کی تھی. آپ سمجھیے ایک ایکویشن ایک اے ہے اور ایک ایکویشن بی ہے. اب میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس کا جواب ایکویشن اے ہے یہ ایکویشن بی ہے. میں کروں کیا, پوچھنے کی کوشش کروں تو ممتحن اس طرح کھڑا ہے کہ تو نے بولا کچھ تو میں پیپر تیرا چھین کروں. تو 2 دفعہ دیکھا, 3 دفعہ دیکھا, اس سے پوچھو سے کیا کروں, اے لکھوں کہ بی لکھوں, نہیں سمجھ آئی. پھر میں نے جیب سے سکہ نکالا, میں نے کہا اچھالتا ہوں, ہیڈ آ گیا تو اے لکھ دوں گا, ٹیل آ گئی تو بی لکھ دوں گا.
وہ اللہ جانے ہیڈ آیا کہ ٹیل آیا, میں نے اے لکھی کہ بی لکھی. بٹ ہوا یہ کہ میرے ایونچولی 3 پیپرز میں 150 نمبر کے 3 پیپر ہوتے تھے اور 50 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا تھا. اور میرے ریکارڈ پہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. میرے 120 نمبر تھے 150 میں سے, وچ از 80% مارکس. رٹا ایک رات کا مار کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور مجھے کچھ نہیں آتا فزکس میں. مطلب اس کے بعد آپ مجھے اس ڈگری کی بنیاد پہ کہیں فزکس اسپارکو میں جاب دے دیتے اور کہتے چل بھائی تو سیارے اڑا. تو آپ سوچیں میں کس قسم کے سیارے اڑاتا اور وہ کدھر جاتے سیارے, تو جہاں وہ جا رہے ہیں. اسی قسم کے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں. اس کے بعد پریکٹیکل میں میرے 17 نمبر پاسنگ مارکس تھے. انہوں نے کس طرح 17 نمبر پتہ نہیں کس طرح لیے تھے مجھے. اس میں سفارش بھی کروائی کیا ہے کہ لا کے 17 نمبر لے کے 137 نمبر ہے میرے فزکس میں 200 میں سے, which has made me pass the board. This is how it works. I have had a BSc in physics without having a clue as to what. مجھے بعد میں نے فزکس زیادہ سیکھی because physics somehow مجھے بہت پسند ہے. تو میں فزکس پڑھتا ہوں, فزکس کی کتابیں ابھی بھی پڑھتا ہوں جس حد تک مجھے سمجھ آ جاتی ہیں. مطلب میں وہ لیول نہیں ہے میرا جو ہمارے سابقہ چیئرمین AGC کا ہے. تو وہ اپنی جگہ ایک لطیفہ ہے, خیر وہ میں نہیں سنا. وہ بڑا زبردست ہے وہ لطیفہ ہمارے یہی تو خامیاں ہیں, نظر آئے نا کیا مسائل ہیں. ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان میں ٹیلی ویژن کے لیے ایک انٹرویو لے رہا تھا. یہ بالکل میں وربٹم آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کسی قسم کا, ایگزیکٹ یہ الفاظ ہیں. اور آپ ان سے آج ہی پوچھیں گے تو شاید وہ یہی جواب دیں گے. اگر تو سچ ہے تو میں نے کہا سر آپ کی ڈگری ہے کیمسٹری میں اور آپ چلاتے ہیں, آپ کے کوئی مضمون ہے, کوئی نیوکلیئر فزکس میں مضمون آپ کا, کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے, تو فلاں ادھر چھپی ہوئی ہے, کوئی بایولوجی کی کتاب ہے, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب مجھے کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کرتا ہوں. جب میں نے سوچا کہیں گے جی میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں, میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں, میں اس کی کوئی لوگوں سے ملتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہوں. جب بھائی آپ نے کتاب لکھی ہے نا ابھی, دیکھیں میں نے اس دن کے بعد سے دیکھیں آج تک میری ہمت نہیں ہوئی کتاب لکھنے کی. میں نے وہ کتاب لکھوں گا تو میرے کو یہ ٹھپا لگ جائے گا کہ مجھے کوئی چیز آتی نہیں تھی. کیا یہ تو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئی کتاب ہے, یہ آرکائیوز میں پی ٹی وی کے ریکارڈ. میں تو بتا رہا ہوں کہ میں تو ہر مصنف کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو ریویو پہ نہ جائے میرے, میں ہر مصنف کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو یہ ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے, یہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ جو ہے یہ, چونکہ ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا. بلال بڑا خوش قسمت ہے, یہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے پسند ہے. آپ سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ وہ کام کر رہے ہوں گے جو آپ کو جینوئنلی پسند ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یار اگر تمہیں ایک چھٹی ملے بڑا, یا تمہیں کوئی تمہارے پاس آپشن ہو کہ آفس جانا ہے یا تمہیں ہوائی جا کے 1 ہفتے کی چھٹی منانی, تو کون پاگل آفس جائے گا نا, ہوائی جائیں گے چھٹی منائیں گے. اٹ مینس آفس جانا, یو ڈریگ یور سیلف ٹو دا آفس نا, آپ کو پسند نہیں ہے جانا. اب میں بچوں سے بات کرتا ہوں, میں نے کہا یار تم کیوں کر رہے ہو ڈگری؟ سر اب وہ 2 سال لگا دیے ہیں, وہ تو یہاں آ گئے تھے تو امی نے پیسے بھی ابو نے پیسے بھی دے دیے. میں کہا تم اس ڈگری میں مزید 2 سال اس لیے ضائع کرنا چاہتے ہو کہ تم ایک تو 2 سال اس میں ضائع کر چکے ہو, اور اس کے بعد تم ہو 20 سال کے, اس کے بعد تم پاکستان میں رہے تو 70-72 سال کی عمر تو جی لو گے, شاید کسی اور ملک میں ہوتے تو 80-85 کی جی لیتے, یہاں ہمارے جلدی مر جاتے ہیں لوگ. تو تم 50 سال تم وہ کام کرو گے جو تمہیں پسند نہیں ہے. How miserable is that? Doing something for your entire life, کیونکہ میں نے ایک ڈگری اس میں کر لی اور میرے ابا ابا نے اس میں خرچہ کر دی, تو ساری عمر میں نے یہی کرنا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس ڈگری میں گئے کیوں تھے. ہمارے یہاں لوگ نا ایک شرٹ لینے میں زیادہ محنت کرتے ہیں, ڈگری سلیکٹ کرنے میں زیادہ کم محنت کرتے ہیں. ڈگری میں میں نے کیوں جانا ہے کیونکہ میرے چچا کا بیٹا جو ہے اس نے کی تھی, جب اس کی 50,000 کی جاب لگی ہوئی ہے تو مجھے BBA کرنا. میرا ماموں جو ہے وہ CA ہے تو مجھے بھی CA, میرا ابا ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. What kind of reason is that? So that is the problem. یہ ہمارا انہیرنٹ ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے. اچھا جی باوجود آپ چلے بھی جائیں گے تو ایجوکیشن سسٹم, اچھا یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو نا اچھا انسان بناتا ہے,
یہ میری بڑی سوچی سمجھی رائے ہے, نہ آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی پیدا کر سکتا. آرگنائزڈ ایجوکیشن کین کل کریٹیوٹی, اٹ کین ناٹ انہانس اور پروڈیوس کریٹیوٹی. یہ کریٹیوٹی آپ سے نکالنے کا طریقہ ہے کریٹیوٹی. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھیں نا, مطلب وہ ہمیں بتایا تھا, ہمیں اکثر اگزامپل دیا کرتے تھے کہ وہ بل گیٹس دیکھیں جی وہ ڈراپ آؤٹ ہے, تو اسٹیو جابس ڈراپ آؤٹ ہے. ایک دفعہ اگزامپل کسی نے دی تو وہ بٹ یہ نہیں کہتے وہ ایک ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہے, ایک MIT کا ڈراپ آؤٹ ہے, تو محی الدین یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر سے ڈراپ آؤٹ ہو بھی گیا تو نے کیا کر لینا, مطلب اور وہ ڈراپ آؤٹ اپنی مرضی سے ہوا ہے. مطلب تم تو اس لیے ملوث ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہو کہ تم پہلے سیمسٹر میں 5 میں سے 4 مضمون میں فیل ہو گئے, تو سمجھ کچھ آتا نہیں ہے. تو اسٹیو جاب ڈراپ آؤٹ ہے, تو بل گیٹس ڈراپ آؤٹ ہے, یہ نہیں. ٹھیک ہے انسپریشنز لے لیں کہ وہ بھی ڈراپ آؤٹ ہو کے بھی کچھ بن سکتے ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ اسٹیو جابس یا بل گیٹس بن جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا. اسٹیو جابس کیوں ہے, بل گیٹس کیوں ہے, مارک زکربرگ کیوں ہے, لیری پیج کیوں ہے, یہ اس لیے ہیں کہ ایلون مسک کیوں ہے, because at some stage, at some point in their life, they have realized what their passion is, and they have find a way to match their passion with the work. تو انہوں نے ایک ہی راستہ ڈھونڈ لیا جس پہ ان کا پیشن بھی وہی ہے اور کام بھی وہ ہے. تو ایلون مسک سے آپ کہیں گے کہ ہوائی میں تو یہ جا کے چھٹی منانی, تو کہیں گے نہیں چھٹی نہیں منانی, میں اسپیس ایکس کے اگلے راکٹ لانچ پہ کام کروں گا, مجھے زیادہ مزہ آتا ہے وہ کام کرنے میں. یو نو دیٹس واٹ یو ڈو. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اپنے, آپ بور تو نہیں ہو رہے پلیز, مجھے مطلب میں کوئی اور بات کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ اس بات سے بور ہو رہے ہیں. کیا ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں, یہ جو آپ سنائیے اس کے بعد وہ نظریہ. ہاں گھنٹہ آپ نے ماشاءاللہ ایک سوال پہ لا کے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جی, مطلب اب تو خیر پرانی بات, آپ میں سے کچھ لوگ شاید اسے جانتے بھی ہیں, اسلام آباد کے رہنے والے. اس کا نام ہے عاقل. عاقل ایک ایوریج بچہ تھا, اور ٹائیفائڈ کی وجہ سے غالباً یا کسی, مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کس وجہ سے, بٹ کوئی جب وہ کوئی 15-16 سال کا تھا تو وہ بلائنڈ ہو گیا. تب آنکھیں اس کی چلی گئی, اس سے پہلے ٹھیک دیکھ سکتا تھا, اینڈ ہی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. اس کے بعد اسے پتہ لگا کہ وہ فزکس نہیں پڑھ سکتا یا سائنس کا سبجیکٹس نہیں لے سکتا, بیکاز بلائنڈ بچوں کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ وہ ہے نہ وہ کہتے یار وہ تو دیکھ نہیں سکتے, تو تم فزکس کیسے کرو گے, جوڑ کیسے لگاؤ گے, ٹاکا کیسے لگاؤ گے, سرکٹ کیسے جوڑو گے, سب. خیر بٹ بلائنڈ بچوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ تھا, تو اس نے کوئی FA کیا یا کچھ FSC اس وقت کر چکا تھا, تو اس نے کوئی BBA میں اس کا داخلہ ہو. ایک آدھا سال اس کا بڑا میزریبل گزرا جس میں کچھ نہیں کر سکا تھا. دین ہی جوائن دا BBA program at Hamdard University, which was not a phenomenal university, or that's when we met for the very first time. عاقل تھوڑے عرصے بعد عاقل نے ریئلائز کیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اینڈ جو ایک بہت بڑی چیز, مطلب سائٹ سے بڑی چیز مجھے میرا نہیں خیال انسانی جو آپ کی فیکلٹیز ہیں اس میں سائٹ سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے. میرے ہاتھ چلے جائیں, پیر چلے جائیں, آنکھیں رہ جائیں, تو پھر میں کچھ, اسٹیفن ہاکنگس کو آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ دیکھیں اس کی کون سی فیکلٹیز کام کرتی رہیں 20-25 سال, اس میں ایک اس کی آنکھیں بھی تھیں. تو آنکھیں بہت بڑی, آپ کے ہاتھ پیروں سے شاید زیادہ بڑی نعمت ہے, اگرچہ کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. عاقل واز دیٹ گڈ. میرے پاس جو میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوگا, اینڈ آئی ہیو ناٹ ٹاٹ اینی بڈی ہو واز ایز گڈ ایز ہم. اس کو ہم اس کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. ایک بچہ جو اس کا پیپر, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو ہم کیلکولیٹر دیتے تھے اس کے ساتھ والے بچے کو سارے. اچھا وہ عاقل کو سوال پڑھ کے سنا رہا, ہم کہہ رہا چاہیے تو اس کو کیلکولیٹر سنا رہا, کہا نہیں جواب ٹھیک نہیں, کیلکولیٹر مجھے دو. اینڈ اٹ واز ناٹ اے بریل کیلکولیٹر, بٹ ہی سم ہاؤ فگرڈ اٹ آؤٹ. اس نے کہا اچھا بتا کیا جواب ہے, اس نے کہا یہ جواب, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک. یعنی عاقل واز پرابلی دی اونلی ون جس کو میں نے ایک فائنینشیل مینجمنٹ کے پیپر 100 میں سے 100 نمبر دیے ہوئے, میں نہیں مان سکتا. اینڈ ہی اسکورڈ بریلینٹلی, اس نے کیا. لیکن عاقل نے BBA کیوں کیا, کیونکہ پاکستان میں وہ فزکس نہیں پڑھ سکتا تھا. عاقل ایک ایکسچینج پروگرام تھا ہمدرد یونیورسٹی کا, یونیورسٹی شکاگو کے ساتھ چلو چھوڑے, یہ میٹر نہیں کرتا, غالباً یونیورسٹی شکاگو کے ساتھ تھا. اینڈ ہی وینٹ ٹو US, اور وہاں جا کے اس نے دین ہی ٹرائی ٹو ایکسپلور. پتہ لگا کہ یار
داخلہ ہو سکتا ہے. He started his physics program, an undergrad program at Chicago University. In a year's time, he moved to Harvard. Wow. Did his MS in theoretical physics from Harvard with a GPA of 4 out of 4. Wow. Went to MIT, completed his PhD in theoretical physics from MIT. MIT کا GPA ہوتا ہے 5 out of 5. And he has 5 out of 5 in the coursework. اینڈ وہ اس کی ایک دوست جو ہے نا مجھے بتاتے ہیں کہ آخر کو وہ کہتے تھے ایوری سیمسٹر آخر ناٹ دس ٹائم یعنی اس دفعہ تمہیں یہ نہیں دیں گے اینڈ دے اسٹل گیو می منی. تھیوریٹیکل فزکس میں ہی بیکم اے پی ایچ ڈی ان یو ایس اینڈ ہی ریزائڈیڈ ان یو ایس. ایک دفعہ بعد میں میری اس کی ملاقات کہیں ہوئی اور وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, شاید ناسا کے ساتھ کام کر رہا تھا, کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. بٹ دس از وٹ نیشنز ڈو وتھ ٹیلنٹ. آپ بلائنڈ ہیں سو دے کریٹ اپرچونیٹی فار یو کہ آپ سرو کر سکیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا تم اندھے ہو گئے, لفظ ہم یوز کرتے ہیں سوری وداؤٹ آل ڈیو. زندگی ختم ہو کس کام, حافظ صاحب بنے حفظ کریں. یہ ہم نے یہاں ہمارے یہاں اپرچونیٹی نہیں تھی. مائی سسٹر ان لا واز بلائنڈ اینڈ شی وانٹیڈ ٹو کمپیٹ فار سی ایس ایس ایگزامس. اس کو کمپیٹ نہیں کرنے دیا گیا اس دور میں. سائمن کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ کیونکہ سی ایس ایس ایگزام میں آپ کیسے جا سکتے ہیں. بڑی لڑائی پڑی, بہت عرصہ یہ فائٹ ہوتی تھی, اب جا کے الاؤ کیا انہوں نے کہ اگر آپ بلائنڈ ہیں تو آپ جیسے ہم ویژولی امپیئرڈ کہتے ہیں, بلائنڈ کا لفظ ہم یہاں یوز نہیں کرتے. تو جی They call person with a different abilities. جی Different abilities. ہم اسپیشل اولمپکس کرتے ہیں, اسپیشل وہ وہی بات کروں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں بلائنڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ویژولی امپیئرڈ ہیں. آپ بلائنڈ کا لفظ آپ اس حد تک خیال کریں دوسرے شخص کا. خیر خیال کرنا تو چلے وہ ایک دوسری طرف ہے نا, میں تو کسی اور طرف بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اپرچونیٹیز کی بات کر رہا ہوں. تعلیم کے میدان کے اندر کیا ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو؟ کیا ہم ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس بچے کا ٹیلنٹ کس چیز کے اندر ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیوں کام کا بچہ, کام کا انجینئر, کام آپ انجینئر ہر سال ہم 1000 بناتے ہیں, ڈاکٹر بھی ہم ہر سال 10,000 بناتے ہیں. اب تو لوگ کروڑ روپیہ دے کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پتہ نہیں وہ کروڑ روپیہ دے کے ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. اور آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بناتے ہیں یہاں پہ, آپ چارٹ, بٹ ایونچولی آپ دیکھ لیجیے حالات ہمارے کیا ہیں. برین ڈرین کو چھوڑ بھی دیں تو جو یہاں پہ ہے بھی بچہ وہ کیا کرتا ہے. میں نے کر لیا ایم بی اے کرنے کے بعد, اچھا ایم بی اے وہ واحد چیز تھی جہاں جا کے مجھے پتا لگا کہ یار اچھا میتھمیٹکس میں ویکٹرز کا کیا کام ہوتا ہے. اچھا جی آپ ویکٹرز کو, آپ میٹریسز کو کیوں یوز کر سکتے ہیں جی. یہ ایک وہ ہے دعوت ہے, اس میں انتظام کرنا ہے, 2600 گیسٹ آ رہے ہیں, ان کے 5 طرح کے کاکٹیلز ہونے ہیں. خیر وہ بڑی منحوس قسم کی ایپلیکیشن, وہ ہم شروع ہو رہے ہیں, کاکٹیل بھی ہوتی ہیں, اتنے گلاس ہیں, اتنے وہ ہیں, تو اس کو کیسے ارینج کریں گے, کیا کریں گے جی میٹریسز کے تھرو. اچھا میٹریسز اس لیے استعمال ہوتا ہے, پہلے دفعہ میں زندگی میں پتہ لگا. تو مجھے اچانک ایم بی اے میں چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئی. ایم بی اے میں ایسے ہی چلا گیا تھا, خیر آئی بی اے میں بھی ایویں ہی چلا گیا تھا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا ایم بی اے کس چڑیا کا نام ہے اور آئی بی اے لمس کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. somehow I ended up there, اور مجھے پسند آ گیا. پسند چیز پہلی دفعہ کوئی 4 یا 5 سال کے گیپ کے بعد I started enjoying studies. I ended up securing the gold medal in the program. وہ اپنی جگہ. بٹ ایم بی اے کرنے کے بعد اب پھر ایم بی اے کر لیا, پڑھائی تو پسند آ گئی. ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, اس زمانے میں ایم سی بی نیا نیا پرائیویٹائز ہوا تھا, تو ایم سی بی میں یہ میں آخری قصہ آپ کو سنانے لگا, اس کے بعد مزید اس کہانی سے بور نہیں کروں گا. اور یہ قصہ ماجد نے نہیں سنا ہوا کیونکہ میں نے لکھا نہیں, یہ میں نے لکھا نہیں, ایم سی بی نہیں, یہ قصہ نہیں لکھا ہوا, مجھے پتا یہ تو قصے بہت ہے لکھنے کے, بہت ہے, تو میں لکھنے سے لکھا نہیں جاتا, میں اس سے بور ہو گیا. تو خیر ایم سی بی بینک ہم نے جوائن کر لیا, وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کیوں جوائن کیا. تو ایم سی بی بینک میں ٹریننگ ہوا کرتی تھی 3 مہینے. کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ بینک میں جب انڈکٹ ہوتے ہیں, سو دے ٹرین یو. اچھا جب ٹریننگ شروع ہوئی, اب آئی واز دا گولڈ میڈلسٹ فرام آئی بی اے تھرو, اسٹار کے بیٹھا ہوا. اچھا ٹریننگ شروع ہوئی تو ٹریننگ ہمیں کراتے تھے, مجھے ابھی یاد ہے جو چیف ٹرینر تھا ان کا نام تھا سم تھنگ ڈسلوا. اچھا ڈسلوا صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ جس ٹون میں شروع ہوتے تھے 3 گھنٹے بعد بھی وہ اسی ٹون پہ ختم ہوتے تھے, اور وہ ٹون تقریباً اس طرح کی جیسے شہد کی مکھی بنا رہی ہوتی ہے نا. تو بتا
اچھا وہ مجھے میں تھوڑی دیر تو سنتا ہوں, اس کے بعد کو مجھے 10 منٹ بعد نا کوئی نیند آنی شروع ہو جاتی اور 15 منٹ بعد میرا بالکل فیوز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ڈسلوا صاحب کی کلاس میں 2 دفعہ یہ ہوا کہ میں نہ صرف یہ کہ سو گیا بلکہ ریوالونگ چیئر تھی, تو ایک دفعہ ریوالونگ چیئر سمیت میں گر گیا. تو بڑا تماشا ہوا کہ یار ریوالونگ. اگلے دن سے پھر میں نے کتاب لا کے اس کے اندر میں نے, اس زمانے میں مجھے آرچر کو پڑھنے کا نیا شوق تھا, تو میں آرچر کی ناول رکھتا تھا اور پوری کلاس میں جاگتے ہوئے آرچر کی ناول, کیونکہ ان کو ڈسلوا صاحب کو میں نہیں سن سکتا تھا. اچھا یہ ڈسلوا صاحب ٹریننگ کراتے تھے, مطلب اس قسم کے لوگ ٹرینر تھے ہمارے, اور لوگ ٹرین ہو بھی جاتے تھے. جب ٹریننگ ختم ہوئی تو ایک میں اور ایک میرا دوست تیمور جو لام سے تھا, انہوں نے ہمیں بلایا. انہوں نے کہا یار مجھے پڑھاتے ہوئے نا 26 سال ہو گئے, 26 سال میں نے کسی کو ڈی گریڈ نہیں دیا آج تک, تم دونوں کو میں نے ای گریڈ دیا. جب فیل تو نہیں کیا, نہیں فیل نہیں کیا بٹ ای گریڈ دیا. میں نے کسی کو ڈی نہیں دیا کبھی, بٹ میں تم دونوں کو میں نے ای گریڈ دیا کہ تم دونوں کے حالات اتنے برے. بینکنگ کی 1-2 سال بعد بینکنگ فضول کام ہے, بینکنگ انتہائی نالائقوں والا کام ہے. میں 2 سال بعد بینکنگ چھوڑ دیا. حالانکہ آئی واز ہائرڈ ایز گریڈ 1 آفیسر اس زمانے میں. آئی واز میڈ ان AVP اینڈ آئی سیڈ کہ یار یہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. ون ڈے آئی جسٹ واکڈ آؤٹ آف دا بینک. میں نے دوبارہ واپس وہاں نہیں جانا. گھر آ کے میں نے لیلا کو بتایا کہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے چلو, تو کچھ ہاتھ میں نہیں تھا. تو دس از مائی جرنی. چھوٹا سا انہوں نے سوال کیا, تو یہ میرا جو جرنی ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. بہت لیٹ آ کے مجھے لگا کہ یار جو کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے. تو میں نے فائنینس کی ڈگریز, اپنی بینکنگ کیریئر, اپنا اکیڈیمیا, اپنی فائنینشیل ٹرانسفر سے چھوڑ کے پھر میں ان کاموں کی طرف آ گیا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہ کہ میں اپنا پیشن جو ہے نا وہ واقعی مجھے نہیں پتا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ میرے سے پوچھیں گے ایمانداری سے کہ کیا آپ کو, مطلب مجھے سونے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, اس کے بعد مجھے فلمیں اور ٹی وی سیریز دیکھنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. کام ابھی تک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا اس کو کرنے میں کو واقعی مزہ آتا ہو. ابھی بھی میں مصیبت ہی ہے کام میرے لیے, تو اس لیے کرتا ہوں کہ جسم اور جان کا رشتہ جو ہے اور وہ تھوڑا بحال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ کام کرنا پڑتا ہے. دیٹس وائی آئی ڈو دیز تھنگس. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا, اب بہت سے ٹولز اویلیبل ہیں. آپ میں سے جو لوگ نوجوان ہیں صرف ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جائیں گے نا تو پرسنالٹی پروفائلنگ کے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. کوشش کیجیے کہ اپنی پرسنالٹی پروفائل کو اسیس کیجیے, اپنا ایپٹیٹیوڈ اسیس کیجیے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے یا کیا ڈگری. آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کون سی ڈگری کر رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے 42 سال کی عمر میں اپنا کیریئر چھوڑ کے, یعنی بیکیم اے ڈاکٹر ایٹ دی ایج آف 42. اینڈ ہی از تھرائیونگ ناؤ. اب اس کی ایج میرے سے 10 سال بڑے ہیں, تو مطلب بٹ آپ 42 کی ایج میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا کیریئر جو میں کام کر رہا ہوں. آپ تو بہت ینگ ہیں, تو جس ڈگری میں آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں ساری عمر یہی کام کرنا. اگر نہیں اچھا لگ رہا چھوڑ دو, کوئی اور کام کرو. جو کام اچھا لگتا ہے ایک ایکسپیریمنٹ کرو, دوسرا کرو, تیسرا کرو. دیٹ از واٹ لائف از مینٹ فار. ساری عمر ایک ہی چیز کو رگڑتے رہنا, ساری عمر ایک ہی گھر میں رہنا, ساری عمر ایک ہی جاب کرنا, ساری عمر سے زیادہ مزریبل چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں کوئی. تو یہ کبھی نہ کرنا اپنی زندگی کے ساتھ. جب مر رہے ہوگے تو بڑا افسوس ہوگا کہ یار کیا بکواس قسم کی لائف میں نے گزاری, اس میں کوئی فائدہ نہیں کیا, ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, میں نے ایکسپلور نہیں کیا زندگی کو, جو زندگی کے اتنے سارے شعبے. یار ایک سوال تو ختم ہو گیا, یہ جی لیکچر میرا ختم ہو گیا. اس کو کنکلوڈ کریں سر. تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی ٹیچر ٹریننگ کا ہے مسئلہ, نصاب کا اور سسٹم کا کائنڈ آف. دیکھیے میرے سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے, تو اس کا حل اجتماعی سطح پہ کچھ نہیں ہے. اس ملک میں نصاب ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے سنگل نیشنل کریکولم بنتے دیکھ لیا ہے ابھی حال ہی میں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم مزید اس کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور یہ مزید بگاڑ کی طرف لیتے چلے جائیں گے, کیونکہ اسٹیٹ اس کو ایک ٹول سمجھتی ہے ٹو برین واش پیپل. اور وہ اسٹیٹ چونکہ ہماری مخلص نہیں ہے اور نہ وہ مخلص ہوگی کبھی, تو یہ تو ایسے ہی چلے گا. انفرادی سطح پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. اجتماعی طور پہ اس کا کوئی سلوشن ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ بالکل غیر متفق ہو سکتے ہیں میری بات سے. لوگ مجھے بہت نیگیٹو, ایک بندے نے کہا یار آپ اتنے نیگیٹو کیوں ہیں. میں نے کہا یار میں نے پازیٹیو رہ کے 20 سال زخم جو کھائے ہیں نا, اس کے بعد میں نیگیٹو ہوں. آپ اپنے حصے کے زخم کھائیں, آپ کو نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نیگیٹو ہوں اس لیے کہ میں نے 20 سال پازیٹیو رہ کے بڑی کوشش کی, 25 سال, اور مجھے ہوپ نظر نہیں آئی. مجھے لگا کہ جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے, اٹ از ناٹ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, اٹس دی لائٹ آف این ان کمنگ ان باؤنڈ ٹرین, جس کے نیچے ابھی بھی ہم آ جائیں گے تھوڑے دن تک. تو یہ اس کی بتی ہے جو چل رہی ہے. تو وہ مجھے کوئی خوش فہمیاں نہیں ہے اس ملک سے, اس ملک کے سسٹم سے. اس
انفرادی سطح پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. آپ میں سے جو یہاں سے بھاگ سکتا ہے بھاگ بھی جائیں, تو جو نہیں بھاگ سکتا, جو یہاں پھنسا ہوا ہے, وہ پھر انفرادی سطح پہ کوئی انوویشن کی کوشش کر لے, کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنا ایپٹیچیوڈ ڈھونڈ لے گا, یار جو کام مجھے پسند ہے کم از کم میں وہ کر لوں. یہ نہ کریں کہ یار مجھے اس میں 10,000 روپے زیادہ مل رہے ہیں تو مجھے یہ منحوس کام کرنا ہے ساری میں. یہ مت کیجیے گا, اس سے زیادہ ظلم اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کر سکتے. زبردست سر, نظریاتی فریب میں کچھ آگاہی دیجیے. 1 گھنٹہ والی نہیں, یہ اب سے چلے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم نے 2 بوتل رکھے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں. مزہ ویسے آیا نا. ان کا یوٹیوب پہ ایک 5 منٹ کی بھی کچھ اچھی اچھی باتیں بتا